کتنے لوگ شروع میں کہتے تھے علی مرزا بہت اچھا ہے، اس کو ہم منی مرزا کہہ سکتے ہیں۔ ایک بڑا مرزا تھا جو پہلے آیا، نبوت کا دعویٰ کیا، یہ دوسرا مرزا آ گیا جس نے نبوت سے بڑھ کے خدائی کا دعویٰ کر دیا۔ غور کریں، سلف کا منہج کیوں ضروری ہے؟ اس لیے کہ بعض اوقات آدمی کہتا ہم شروع میں بہت سارے لوگ یہی بولتے قرآن حدیث بس ختم۔ قرآن حدیث کون نہیں دیتا ہے؟ شروع دور سے آپ دیکھیں، خوارج جو سب سے پہلا فرقہ تھا، کیا وہ قرآن کی بات نہیں کرتا تھا؟ قرآن اٹھا کے کہتا تھا وَمَن لَّمْ يَحْكُم بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْكَافِرُونَ، جو اللہ کے نازل کیے ہوئے کے مطابق فیصلہ نہ کرے کافر۔ جتنے بھی اس طرح کے لوگ ہیں جو انٹرنیٹ پہ چھائے ہوئے ہیں، بعض اوقات ہوتا یہ کہ بڑے بڑے علماء ہوتے ہیں، ان کا کوئی چینل نہیں ہوتا، فیس بک اکاؤنٹ نہیں ہوتا ہے، نہ وہ ٹویٹر ایکس پہ ہوتے ہیں، زیادہ فیمس نہیں ہوتے ہیں، ہوتے بھی ہیں تو کتابوں کے ذریعے سے ہوتے ہیں، بعض خطابات ان کے ہوتے ہیں، اور بولنے والے ویسے وہ نہیں ہوتے۔ جتنے بھی بڑے علماء کو آپ دیکھیں گے، دیکھیے خوبصورت کو میک اپ کی ضرورت نہیں ہوتی ہے، ہوتی ہے نہیں ہوتی ہے۔ ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له، واشهد ان محمدا عبده ورسوله، اما بعد فان خير الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلی اللہ علیہ وعلی آلہ وسلم، وشر الامور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار۔ قال اللہ تبارک وتعالی اهدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین۔ معقر علماء کرام، ذمہ داران، میرے محترم دینی بھائیوں، نوجوان ساتھیوں، یہ میرے لیے بہت ہی خوشی اور سعادت کی چیز ہے کہ آج آپ لوگوں کی اس مجلس میں فجر کے بعد میں جمع ہوں۔ یہ ایسا وقت ہے جو دنیا آرام میں گزارتی ہے، اور بہت سے لوگ عبادات کو برباد کر کے غفلت کی نیند سوئے ہوتے ہیں۔ ایسے وقت میں خاص طور سے نوجوانوں کا اس وقت میں اس عنوان کے تحت اس مجلس میں جمع ہونا، ایسے علاقے میں جہاں ٹھنڈ بہت زیادہ ہوتی ہے، یہ بہت ہی بڑی چیز ہے۔ اللہ رب العالمین ہم سب کے جمع ہونے کو قبول فرمائے، اور جیسے آج ہم کو جمع کیا ہے، اللہ رب العالمین عرش کے سائے میں جمع کرے، جنت الفردوس میں جمع کرے۔ جیسا کہ آپ نے سنا، یہ اس پروگرام کی یا اس ورکشاپ کی آخری گویا کہ مجلس ہے، جس میں منہج سلف اور نوجوان، یا نوجوان اور منہج سلف، اس عنوان کے تحت کچھ باتیں ہم کو دیکھنی ہیں۔ اس سے پہلے جو عناوین ہوئے ہیں ماشاءاللہ وہ بہت ضروری عنوان ہیں، چاہے وہ استقامت کے اعتبار سے ہوں، یا اسی طرح سے اصحاب کہف کے باب میں ہوں، یا اسی طرح سے دوسرے عنوان ہوں۔ یہ عنوان اسی سلسلے کی ایک کڑی اس کو سمجھا جا سکتا ہے جو استقامت کے اعتبار سے، استقامت سے ایک اعتبار سے جڑا ہوا ہے۔ عربی زبان میں استقامت کا معنی ہوتا ہے اعوجاج سے بچنا، ٹیڑھے پن سے بچنا، اور اس میں جمنے کا بھی معنی پایا جاتا ہے۔ ثبات عموماً جمنے کو کہتے ہیں، استقامت سیدھے جانے کو کہتے ہیں، نہ دائیں جانا نہ بائیں جانا، بلکہ سیدھے چلتے رہنا، اور اس میں مداومت کا معنی شامل و داخل ہوتا ہے کہ سیدھے راستے پر جمے رہنا۔
اس اعتبار سے دیکھا جائے تو ہمارا یہ عنوان اسی سے جڑا ہوا ہے۔ اللہ رب العالمین نے قرآن کریم میں فرمایا اہدنا الصراط المستقیم۔ یہ دعا ہے جو اللہ رب العالمین نے سارے اہل ایمان کو سکھائی اور اس کو لازم کر دیا کہ وہ اپنی نمازوں میں، ہر نماز میں، ہر رکعت میں اس کو مانگیں، امام بھی، مقتدی بھی، جماعت کی نماز میں پڑھنے والا بھی اور منفرد بھی، فرض نماز ہو یا سنن ہو، نوافل ہو، عید کی نماز ہو، خوشیوں کے موقع والی، یا جنازے کی نماز ہو، غم کے وقت والی، مرد ہوں یا عورتیں ہوں یا بچے ہوں، جوان ہوں بوڑھے ہوں، سبھی کے لیے لازم ہے، حتیٰ کہ امتی ہو یا نبی ہو، اس کے لیے بھی یہ لازم ہے کہ وہ اس دعا کو مانگے۔ اس سے معلوم ہوتا ہے کہ ایک بہت ہی اہم چیز ہے جس کی انسان کی زندگی میں سب سے زیادہ ضرورت ہے، حتیٰ کہ کھانے پینے سے بھی زیادہ، اس لیے کہ منزل پر پہنچنے کے لیے راستے کا پانا اور اس راستے پر جمے رہنا یہاں تک کہ انسان اپنے مقصود تک پہنچ جائے، یہ بہت ضروری ہے۔ باقی ضروریات انسان کی اسی سفر کے لیے معین و مددگار ہیں، کھانا پینا، لباس، گھر اور اس طرح کی جتنی چیزیں ہیں، یہ مقصد کی تکمیل کے لیے، مقصد کے حصول کے لیے وسائل ہیں، اصل مقصد نہیں ہے۔ اصل مقصد یہ ہے کہ انسان ایسی زندگی گزارے، ایسے راستے پر چلے کہ وہ اللہ تک پہنچے، اور اللہ تک لے جانے والی راہ صراط مستقیم کے سوا اور کچھ نہیں ہے۔ یہی وہ راستہ ہے جس پر سارے نبی چلے، اور ہر دور میں نبی کے متبعین اپنے درجات کے تفاوت کے ساتھ اس پر چلتے رہے، چاہے وہ صدیقین ہوں، شہداء ہوں یا صالحین ہوں۔ یہ وہ راستہ ہے جس کو ہم منہج کہتے ہیں۔ منہج صراط مستقیم کے علاوہ اور کچھ نہیں ہے۔ اسی لیے اگر آپ عربی زبان کی ڈکشنریز دیکھیں یا حدیث کے مفردات یا غریب الحدیث کی کتابیں دیکھیں، جیسے ابن الاثیر کی کتاب ہے النہایہ فی غریب الحدیث والاثر، یا اسی طرح سے اور جتنی بھی لغات ہیں آپ ان کو معاجم ان کو دیکھیں، ان میں آپ کو منہج سے مراد کیا ہے، اس کا معنی کیا ہے؟ الطریق الواضح، الطریق الواضح، بالکل واضح راستہ۔ اسی واضح راستے کا نام قرآن کریم میں الصراط المستقیم ہے، سیدھا راستہ، شاہراہ جس میں کوئی ٹیڑھا پن نہیں ہے، اس سے انحراف انسان کو منزل سے اور اچھے انجام سے دور لے جاتا ہے۔ وَأَنَّ هَذَا صِرَاطِي مُسْتَقِيمًا فَاتَّبِعُوهُ وَلَا تَتَّبِعُوا السُّبُلَ فَتَفَرَّقَ بِكُمْ عَنْ سَبِيلِهِ۔ اس آیت میں عجیب بات یہ کہ اس میں صراط اور سبیل دونوں کو ذکر کیا گیا ہے۔ اس کو سبیل بھی کہا جاتا ہے، اس کو صراط بھی کہا جاتا ہے، لیکن سبل نہیں۔ لیکن سبیل جب بھی آئے گا اس کی نسبت اللہ کی طرف ہوگی تو وہ اللہ والا راستہ ہوگا، یا نبی کی طرف ہوگی۔ وَأَنَّ هَذَا صِرَاطِي مُسْتَقِيمًا، یہ میرا سیدھا راستہ ہے۔ فَاتَّبِعُوهُ، تم اسی کی پیروی کرو، اسی پر چلتے رہو۔ وَلَا تَتَّبِعُوا السُّبُلَ، اس کی نسبت کسی کی طرف نہیں، وہ کسی کا بھی بنایا ہوا راستہ ہو سکتا ہے، لیکن یہ راستے سارے کے سارے شیطان والے راستے ہیں۔ شیطان کسی نہ کسی گمراہ کے ذریعے سے ایسا راستہ بنوا دیتا ہے اور لوگ اس کی پیروی کرتے ہوئے جہنم میں چلے جاتے ہیں۔ خود تو شیطان آ کے مقتدا بن کے کھڑا نہیں ہوتا ہے کہ چلو میرے ساتھ، وہ دکھائی نہیں دیتا ہے، لیکن وہ کسی نہ کسی کو کھڑے کر دیتا ہے۔ مختلف ادوار میں، مختلف علاقوں میں اس نے کھڑا کیا لوگوں کو، اور وہ شیطان کے نمائندہ بن کر لوگوں کو شیطان کے راستے کی طرف دعوت دیتے ہیں۔
ولا تتبعوا السبل، سبیل سبل کی طرف نہ جانا، ان کی پیروی مت کرنا، فتفرق بکم عن سبیلی، یہ سبل اللہ کی سبیل سے تم کو دور کر دیں گی، بھٹکا دیں گی۔ سبیل ہی میں اضافت اللہ کی طرف ہے، اللہ کی راہ۔ تو صراط مستقیم اللہ والا راستہ ہے، وہ راستہ جو اللہ تک لے جاتا ہے اور جس کو اللہ نے طے کیا ہے اور جو اللہ کی پسند والا راستہ ہے۔ اسی راستے پر چل کر انسان اللہ کی رضا پاتا ہے، اس راستے کو چھوڑ کر انسان اللہ کی سزا پاتا ہے۔ لہذا منہج کیا ہے؟ منہج وہ راستہ ہے جس پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم، صحابہ اور ان کے بعد کے طبقات جو انہی کی پیروی کرتے رہے، تابعین اور تبع الاتباع اور ان کے بعد بھی، ہمارے اپنے دور سے ہم سے پہلے تک، اس راستے کو صراط مستقیم کہیں گے، اس راستے کو منہج کہا جائے گا، سلفی منہج۔ لیکن سلف کون ہے؟ سلف وہ لوگ ہیں جو ہم سے پہلے گئے، تلک امۃ قد سلف، یہ ہم سے پہلے جانے والے، لیکن ہم کہتے ہیں سلف صالحین کیونکہ ہم سے پہلے جانے والے لوگوں میں اچھے بھی ہیں اور برے بھی ہیں۔ تو ہم بروں کے راستے پر نہیں چلتے، کیونکہ آگے اللہ نے کیا کہا؟ صراط الذین انعمت علیہم، اب تفریق کر دی۔ کون سا راستہ؟ ان لوگوں کا راستہ جن پر تو نے انعام کیا، جو اللہ کی دنیا میں نصرت اور مغفرت، رحمت اور آخرت میں نجات کا راستہ جن کو ملا، جو حقدار بنے، جن پر اللہ نے انعام کیا، دنیا میں ہدایت کا اور آخرت میں جنت کا۔ جو اس لا یضل ربی ولا ینسی، جیسے کہا کہ فلا یضل ولا یشقا، کہ جو اس راستے کو اپنائے گا وہ کیا ہوگا؟ آخرت میں اللہ کی ہدایت کی پیروی کرنے والا، لا یضل فی الدنیا ولا یشقا فی الآخرہ، کہ دنیا میں گمراہ نہیں ہوگا اور آخرت میں شقی قرار نہیں پائے گا، بدبخت قرار نہیں پائے گا، ناکام نہیں ہوگا۔ تو دنیا میں اس کو ہدایت ملے گی اور آخرت میں سعید ہوگا اس راستے پر چل کے۔ تو یہ سلف کا راستہ ہے۔ سلف کون ہے؟ جو ہم سے پہلے گئے، جن پر اللہ نے انعام کیا، دنیا میں اپنے سچے دین کو دے کر، اس کی صحیح معنوں میں پیروی کی توفیق دے کر۔ وَأَتْمَمْتُ عَلَيْكُمْ نِعْمَتِي، اللہ کی نعمت دنیا میں سب سے بڑی نعمت دین اسلام ہے۔ الْيَوْمَ أَكْمَلْتُ لَكُمْ دِينَكُمْ وَأَتْمَمْتُ عَلَيْكُمْ نِعْمَتِي، آج میں نے تمہارے لیے تمہارا دین کامل کر دیا اور تم پر اپنی نعمت تمام کر دی۔ وَرَضِيتُ لَكُمْ الْإِسْلَامَ دِينًا، اور اسلام کو تمہارے لیے بطور دین پسند کر لیا، اس سے میں راضی ہوں اور کسی دین سے راضی نہیں۔ یہ جو صراط مستقیم ہے، اس پر چلنے والے لوگ کون تھے؟ وہ سلف تھے۔ سلف کے راستے کو صراط مستقیم کہتے ہیں، جس میں انبیاء بھی آتے ہیں، کیونکہ سب کا راستہ ایک ہی تھا، اور پھر خود نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سب کے خاتم اور خاتم، اور پھر آپ کے بعد اس راستے پر، آپ کے ساتھ اس راستے پر چلنے والے صحابہ، اور ان کے بعد تابعین اور تبع الاتباع، اور اس کے بعد بھی بعض لوگوں نے اس میں تھوڑا سا کنفیوژن پیدا کرنے کی کوشش کی ہے۔ پڑوس میں یہاں وہاں سے بولنے والے آج کل بہت ہو گئے ہیں، بعض اوقات وہ ڈاکٹر بھی ہو جاتے ہیں کہ سلف کون ہے، منہج کیا ہے۔ سلف وہ سارے لوگ ہیں، اصلاً سلف صحابہ ہیں، لیکن وہ ابتدا کے اعتبار سے، انتہا کے اعتبار سے نہیں ہے۔ ان کے بعد تابعین، تبع تابعین، اور پھر وہ سارے اہل علم جو اسی راستے پر چلتے رہے۔ اس لیے کہ اللہ رب العالمین نے حد بندی نہیں کی ہے نجات کے اعتبار سے۔ اللہ نے فرمایا وَالسَّابِقُونَ الْأَوَّلُونَ مِنَ الْمُهَاجِرِينَ وَالْأَنصَارِ ختم وَالَّذِينَ اتَّبَعُوهُمْ بِإِحْسَانٍ، وہ پہلے سبقت لے جانے والے مہاجر و انصار
اور وہ بھی جنہوں نے بہترین طور پر کمال درجے میں ان کی پیروی کی، رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، اللہ ان سے راضی ہو گئے، وہ اللہ سے راضی۔ تو صحابہ کے بعد بھی لوگ تھے جو اس راستے پر چلتے رہے۔ یہ کہنا کہ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ کے دور تک ہی اس کو ہم مانیں گے، بعد میں فتنے شروع ہو گئے، شیخین کا دور تھا، پھر حضرت عثمان کے زمانے سے فتنے شروع ہوئے، وہاں پہ کئی بدعتی آ گئے، اس لیے ہم اس کو اوپر ہی رکھیں گے۔ فتنے تو حضرت ابوبکر صدیق کے زمانے میں بھی تھے، تو کیا کریں گے آپ، کس دور میں فتنہ ہو گیا اور گمراہ لوگ اس دور میں پیدا ہو گئے۔ خوارج کا فتنہ حضرت علی کے دور میں آیا، لیکن اس سے پہلے مسیلمہ اور کتنے سارے لوگ مرتد تو ہو گئے نا، اس کے ساتھ ہونے والے بھی لوگ تھے۔ تو کسی دور میں گمراہی کا آنا اس دور کے لوگوں کو سلف سے خارج نہیں کر دیتا ہے۔ اس طرح کی حد بندی نئے سرے سے کرنا یہ خود ایک غلطی ہے۔ ڈاکٹر زبیر وغیرہ جو بھی ہیں، انہوں نے اس طرح کی جو تعبیرات کی ہیں، یہ بہت دور تک لے جائے گی لوگوں کو۔ میں نام لے کر اس لیے کہہ رہا ہوں، اس لیے کہ بعض اوقات طبقہ القاب سے مرعوب ہو جاتا ہے اور فلسفیانہ انداز گفتگو سے متاثر ہو جاتا ہے۔ عوام کا مسئلہ یہ ہے کہ بولنے کے سٹائل کو دیکھتے ہیں، مواد کو نہیں۔ وَإِنَّ مِنَ الْبَيَانِ لَسِحْرًا، یہ مثبت اعتبار سے نہیں، منفی اعتبار سے بھی لیا جا سکتا ہے۔ بعض اوقات بات غلط ہوتی ہے، لیکن بولنے والا ایسا بول دیتا ہے کہ لوگوں پر جادو کا اثر ہو جاتا ہے، اس کے پیچھے چلنا شروع کر دیتے ہیں، گویا کہ ان پر سحر ہو گیا ہے۔ فَأَنَّىٰ تُسْحَرُونَ، انبیاء کس طرح سے بولتے، کہاں سے جادو کیا جا رہا ہے تم پر کہ تم اپنا اختیار کھو کر ان کے پیچھے چل رہے ہو، اندھے بن کر۔ لہٰذا یاد رکھیں، اس دور میں نئے نئے افکار اور نئی نئی تعبیرات سے بچیں۔ جو ہمارا پرانا طریقہ ہے، جو اہل علم بولتے آئے ہیں، اسی پر جمے رہیں۔ ایسے آدمی سے دور رہیں جو یہ کہے میری رائے میں ایسا ہے، میرے خیال میں ایسا ہے، میں سمجھتا ہوں، بعض لوگوں نے تو ایسا کہا ہے لیکن میں ایسا سمجھتا ہوں۔ میں کون؟ اور آگے بہت ہوگا ایسا۔ میں سمجھتا ہوں کہ ایسا ہونا چاہیے، میں سمجھتا ہوں اس کا یہ معنی ہے، میری تحقیق یہ ہے کہ، دیکھیے میری تحقیق اگر کوئی کہتا ہے ایسے مسائل میں جو حوادث ہیں، نوازل ہیں، تب تو گنجائش اس میں ہو سکتی ہے۔ ایسا مسئلہ جو پہلے نہیں تھا، کڈنی ٹرانسپلانٹ کرنا ہے، یا بعد میں کچھ اور کرپٹو کرنسی آ رہی ہے، یا اس طرح کے مسائل ہیں پہلے نہیں تھے، اس میں آدمی کہہ سکتا ہے اس بارے میں مختلف اقوال آئے ہیں سامنے اور مجھے ایسا لگتا ہے کہ ایسا ایسا۔ لیکن منہج اور اصول کے بارے میں پرانا جو اہل علم کا موقف چلا آ رہا ہے، اس میں کچھ نیا بولنا کہ یہ سب تو یہ بول دیے، ٹیبل سے ہٹا دو اس کو، میں ایک چیز آپ کے سامنے پیکٹ کھول رہا ہوں، یہ نہیں ہونا چاہیے۔ اور ایسے لوگوں سے بچیں، چاہے وہ اپنے آپ کو کسی بڑے لقب سے اس کا تعارف کرائے یا اپنے آپ کو اہل حدیث کہے۔ جو واقعی اہل حدیث ہے وہ ڈٹ کے اہل حدیث بولے گا، چھپ چھپا کے نہیں۔ اس لیے بہت سے لوگ آپ کو ایسے ملیں گے جو نیم اہل حدیث ہوں گے۔ میں شروع ہی میں اس کو اس لیے بتا رہا ہوں کیونکہ یہ بنیاد ہے۔ سب نوجوان آج سوشل میڈیا سے جڑا ہوا ہے، تو آج کئی افکار لوگوں میں عام ہو رہے ہیں اور آدمی ان کو سن رہا ہے، اور بعض اوقات بولنے والا ایسے انداز میں بولتا ہے جیسے اس نے ساری کتابیں پڑھ لی ہیں، اور آدمی بول رہا ہے جب اتنا یقین سے بول رہا ہے تو واقعی اس میں سچائی ہوگی۔ بولنے والا بعض اوقات ایک غلط بات کو، وہ خود غلطی پر ہوتا ہے، لیکن یہ بتائیں کیا ایک آدمی غلط ہو اور کانفیڈنٹ نہ ہو؟ ایسا ہوتا ہے؟ کانفیڈنٹ ہو بھی سکتا ہو، ایک دم کانفیڈنس کے ساتھ غلطی پر ہوتا ہے وہ۔ اگر آپ کو اس پر یقین نہیں تو آپ دیکھیں قبر پرستی کرنے والوں کو، آپ کو گمراہ کہتے ہوں، ہم ہی حق پر ہیں۔ اب یہ بات ہے کہ آج ایسے بولنے والی بھی ہو گئے، میں بھی صحیح ہوں، ہیں غلط۔ یہ کون سا طریقہ ہے میں بھی؟ پھر قبر پرستی کرنے والے سے بھی آپ یہ کہیں گے؟ یہ اصول آپ امت کو دے رہے ہیں، میں بھی صحیح ہوں، یہ کون سا طریقہ ہے؟ علی الاطلاق اس طرح سے بولنا کفر تک بھی جا سکتا ہے۔
آپ اس کی گہرائی میں اگر جا کے دیکھیں، کیونکہ ایک آدمی عمومی طور پر بول رہا ہے، اس میں کوئی قیودات اس کی نہیں ہے، سارے فرقے اس کے سامنے ہیں، اور کہہ رہا کہ میں یہ نہیں کہتا ہوں کہ میں ہی صحیح ہوں، میں کہتا ہوں میں بھی صحیح ہوں۔ مطلب کون سا طریقہ ہے یہ؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم بولے ایسا، صحابہ بولے ایسا، علماء بولے ایسا، بلکہ جن کو خوش کرنے کے لیے بولا جا رہا ہے وہ بھی نہیں بولتے ایسا۔ مختلف طبقات ہیں، وہ بھی نہیں بولتے ایسا میں بھی صحیح ہوں اور آپ بھی صحیح ہیں، وہ ان کو صحیح بولنے کے لیے تیار نہیں، یہ ان کو صحیح بول رہے ہیں، جبکہ ہم جان رہے ہیں کہ عقائد میں خرابی ہے۔ لیکن ہر دل عزیز بننے کا جو شوق ہے یہ مصیبت پیدا کرتا ہے۔ میری بات ہر آدمی کو پسند آئے ضروری نہیں، لیکن ہمارا کام ہے کہ بولیں، لوگوں کو سمجھ میں آئے۔ بعد میں آپ لوگ ہی بولیں کہ بتائے نہیں۔ ایسی چیزیں بعض اوقات لوگ مشہور ہو جاتے ہیں، مشہور ہونے کے بعد وہ دیکھ لیتے ہیں کہ اب تو ہم مقبول ہو گئے ہیں، تو پھر غیر مقبول باتیں اندر سے پھر جنات نکلنا شروع ہوتے ہیں۔ ہاں، بعض اوقات کسی کی محبت میں آدمی اتنا اندھا ہو جاتا ہے کہ پھر اس کی غلط بھی صحیح دکھنے لگتی ہے۔ کتنے لوگ شروع میں کہتے تھے علی مرزا بہت اچھا ہے، اس کو ہم منی مرزا کہہ سکتے ہیں۔ ایک بڑا مرزا تھا جو پہلے آیا، نبوت کا دعویٰ کیا، یہ دوسرا مرزا آ گیا جس نے نبوت سے بڑھ کے خدائی کا دعویٰ کر دیا۔ غور کریں، اس نے صرف نبوت کا دعویٰ کیا تھا، اس نے کیا کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ آپ کو جنت میں ایک منی خدا بنانے والا ہے۔ سنا ہے آپ لوگوں نے کہ نہیں؟ آپ بھولے بھالے لوگ، آپ نہیں سنے؟ آپ لوگ سنا ہے؟ دیکھیے، شروع میں لوگ سمجھتے تھے کیا زبردست آدمی ہے۔ میں اس لیے اس کی تمہید میں بیان کر رہا ہوں، اس لیے کہ بعد میں قرآن حدیث سے بول رہا ہے نا۔ سلف کا منہج کیوں ضروری ہے؟ سلفی منہج کیوں؟ یہ عنوان اتنا ہے کہ شام تک آپ بیٹھیں گے تو ختم نہیں ہوگا انشاءاللہ۔ سلف کا منہج کیوں ضروری ہے؟ اس لیے کہ بعض اوقات آدمی کہتا ہم شروع میں بہت سارے لوگ یہی بولتے قرآن حدیث بس ختم۔ قرآن حدیث کون نہیں دیتا ہے؟ شروع دور سے آپ دیکھیں، خوارج جو سب سے پہلا فرقہ تھا، کیا وہ قرآن کی بات نہیں کرتا تھا؟ قرآن اٹھا کے کہتا تھا وَمَن لَّمْ يَحْكُم بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْكَافِرُونَ، جو اللہ کے نازل کیے ہوئے کے مطابق فیصلہ نہ کرے کافر۔ اتنا جنون ہو گیا اس چیز کا کہ انہوں نے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی تکفیر کر دی۔ بعض اوقات کچھ افکار آدمی اپنے طور پر گھڑ لیتا ہے، کچھ اصول اپنے بنا لیتا ہے، اور اتنا زیادہ ان اصولوں سے چمٹ جاتا ہے، وہ اس کے اپنی ذہن کی اپج ہوتے ہیں، اس کا اپنی آئیڈیالوجی ہوتی ہے، وہ دین نہیں ہوتا ہے، اس کی اپنی ایک سوچ سے پیدا ہوا بچہ ہوتا ہے۔ اب اس سے اتنا پیار ہو جاتا ہے اس کو کہ جو بھی اس بچے کو چھیننے لگے اس کی جان کا دشمن بن جاتا ہے۔ اس کے مقابلے میں اگر بڑی سے بڑی شخصیت آ جائے، آدمی اس کو بھی رد کرنے کے لیے کھڑا ہو جاتا ہے، چاہے وہ کتنی بڑی شخصیت کیوں نہ ہو۔ اپنا ایک پیمانہ بنا لیتا ہے، میرے نزدیک یہ صحیح ہے۔ اچھا، یہ طے کرتے وقت وہ دیکھتا نہیں کہ اسلاف کا طریقہ کیا تھا، ان میں کیا اتفاق ہے، کیا اختلاف ہے، علمی اعتبار سے یہ مسئلہ کتنا پیچیدہ ہے۔ کم علمی جلدی کنکلوژن پر لاتی ہے، جب زیادہ علم ہوتا ہے تو انسان بہت سوچ کے بعد میں نتیجے پہ پہنچتا ہے۔ اسی لیے مجلس میں عالم دیر سے بولتا ہے اور کم عالم جلدی بولتا ہے، بے عالم اس سے جلدی بولتا ہے۔ بعض اوقات عالموں کو چپ بٹھا کے نوجوان بولتے میں جواب دیتا ہوں اس کا، کیونکہ عالم جانتا ہے اس مسئلے میں اتنے اقوال ہیں اور اس میں اتنے دلائل ہیں۔ بعض اوقات دلائل میں بظاہر تعارض بھی ہوتا ہے، اس کو نتیجے تک پہنچنے کے لیے اور اس کو موجودہ حالت پر، موجودہ شخص پر اس کی تطبیق کرنے میں اس کو ٹائم لگتا ہے، پروسیس کر رہا ہوتا ہے، لیکن یہ بٹن دباتے انسٹنٹ فاسٹ فوڈ کی طرح وہ آ جاتا ہے اس کا جواب۔ یہ مسئلہ یہ فلاں ویب سائٹ سے میں نے ڈاؤن لوڈ کیا، یہ
جواب ہے اس کا، خلاص دین ایک ہی ہے نا. ایسا نہیں ہے. تو بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ انسان ایک مفروضہ اپنے لیے بنا لیتا ہے اور پھر جو بھی اس سے ٹکرائے پھر یہ نہیں دیکھتا ہے کہ وہ کتنی بڑی شخصیت ہے، کتنی معتبر شخصیت ہے. اپنے فلسفے کی بنیاد پر وہ سمجھ رہا ہوتا ہے کہ میں صحیح ہوں، یہ صحیح ہے، اب سب کو بلڈوز کرنے کے لیے کھڑا ہو جاتا ہے. یہ خطرہ ہے. معاملہ الٹا ہونا چاہیے. ہم نتیجے پر پہنچنے کے لیے پہلے دیکھیں کہ ہم سے پہلے کون لوگ تھے جنہوں نے تحقیق کی اور نتیجے پر پہنچے، ان کی آراء کیا ہیں اور اجتماعیت، اتفاق ان کا کس چیز پر ہے. بعض اوقات ایسے مثال میں آدمی گفتگو کرتا ہے جس میں سلف کا اتفاق ہوتا ہے اور وہ کہتا ہے کہ میری رائے یہ ہے، اس کو معلوم نہیں ہوتا ہے. ایک انسان کو لوگوں میں بات کرنے کے لیے اسی وقت کھڑا ہونا چاہیے جب اس کو معلوم ہو کہ سلف میں کس چیز کا اتفاق ہے، کس چیز کا اختلاف ہے، کیا ناسخ ہے، کیا منسوخ ہے. اسی لیے آپ دیکھیں اس نے کیا کہا، صاحب وہ آپ کو جنت میں ایک منی خدا بنانے والا ہے. یہ کہاں سے آیا؟ یہ عقل سے آیا. یہ جملہ سلف میں کسی نے کہا ہے؟ کم سے کم آدمی، ہم جیسا آدمی یہ سوچے گا کہ بھئی ایسا بولنا ٹھیک ہے کہ نہیں، کیونکہ خدا کا لفظ آ رہا ہے اس میں اور وہ آپ کو منی خدا بنانے والا ہے. منی خدا کا تو تصور وہی تھا جو مشرکین کا ہے، کیونکہ وہ اپنے معبودوں کو معبود مانتے تھے لیکن اللہ کو بڑا مانتے تھے. ما نعبدهم الا ليقربونا الى الله زلفى، ہم ان کی عبادت اس لیے کرتے ہیں تاکہ یہ ہمیں اللہ تک پہنچائیں. تو بڑا کون ہوا اس میں؟ کون پہنچانے والے ہوئے؟ وسیلہ. اور اصل کس تک پہنچنا ہے؟ تو وہ بڑا ہے. وہ بڑا مانتے تھے، ان کو کیا مانتے تھے؟ چھوٹا. کیا اپنے معبودوں کو اللہ کے برابر مانتے تھے؟ یہ بات یاد رکھیں جب ہم شرک کے بارے میں بولتے ہیں. بعضوں کا سوچتا ہے اور اکثر اس میں غلطی ہوتی ہے کہ اللہ کے برابر کر دینا، اور اکثر شرک کرنے والے کہتے ہیں ہم اللہ کے برابر تھوڑی نہ مانتے ہیں، اللہ کو بڑا مانتے ہیں. اللہ کے برابر کر دینا مقام مرتبے کے اعتبار سے نہیں، عبادت کے استحقاق کے اعتبار سے. میری جملے کو یاد رکھیں. اللہ کے برابر کر دینا کا کیا مطلب ہے؟ کیا ایگزیکٹلی اللہ جیسا مانتے ہیں؟ کون سے دور میں لوگ اللہ جیسا اپنے معبود کو مانتے تھے؟ وہ تو چھوٹا ہی مانتے تھے ہمیشہ، بڑا اللہ ہے. اللہ کے برابر کر دینے کا مطلب یہ ہے کہ اللہ بھی معبود، یہ بھی معبود، تو معبود ہونے کا حق ان کا بھی ہے، اللہ کا بھی ہے. تو استحقاق عبادت میں دونوں کو برابر کر دیا. یہ بھی معبود ہے، یہ بھی معبود ہے. اس نے بھی یہاں کیا کہا؟ وہ تم کو منی خدا بنانے والا ہے. میں اس سے شروع اس لیے کر رہا ہوں تاکہ آپ کو سمجھ میں، اور ساتھ ساتھ وہ جو رد ہوا ہے فرقوں کا اس میں یہ بھی کچھ باتیں آ جائے. شاید یہ آئی ہو بات، پھر بھی میں اس کو کہہ رہا ہوں. اگر مان لیتے ہیں اس کو، کیوں منی خدا بنیں گے؟ اس لیے کہ وہ آپ کو دو چیزیں جنت میں دے گا، ہمیشہ کی زندگی اور کن فیکون کی صلاحیت آپ کو دے گا. کون بولا بھئی یہ؟ جنت میں کن فیکون کی صلاحیت جنتیوں کو ملے گی. قرآن کی کس آیت میں اور حدیث میں کہاں ہے؟ غور کیجئے. بابوں کا انکار کرنے والا کہا جاتا ہے کہ دیکھو شیطان سے لڑتے 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 کہیں ایسا نہ ہو جائے کہ تم خود ایک شیطان بن جاؤ. بعض اوقات آدمی کسی کی تردید میں، فتنوں کے رد میں کھڑا ہوتا ہے اپنے زون میں، لیکن سر کے اوپر کسی کا ہاتھ نہیں ہوتا ہے، وہ کسی کا ہاتھ پکڑا ہوا نہیں ہوتا ہے، وہ خود ہی گارڈن میں گھوم رہا ہوتا ہے پھدکتا ہوا. ایک وقت آتا ہے کہ اس کو پھر ایک مقام مل جاتا ہے، اور کچھ سکسیس بھی ملتے ہیں، منی سکسیس. کے بعد اس کو ہو جاتا ہے سپر کانفیڈنس. میرے اتنے فالوورز ہیں، میرے اتنے لائکس ہیں، اور میں اتنا بڑا ہوں دنیا میں. The damage is done. The damage is done. وہ آدمی پھر خود کو ڈیمیج کرنے لگتا ہے. میرا اپنا ماننا ہے، اور عام طور سے تاریخ کا یہ یعنی اصول ہے کہ بعض اوقات اہل باطل خود ایسا کرتے ہیں کہ وہ اپنا ہی رد کر لیتے ہیں. تاریخ میں آپ دیکھ لیں، آدمی بہت اوپر تک جاتا ہے،
اس کے بعد میں کچھ ایسا کرتا ہے کہ سیدھا نیچے آتا ہے. کیوں؟ اس لیے کہ اللہ رب العالمین کی توفیق اس کے ساتھ نہیں ہوتی ہے، سلف کی رہنمائی اس کے پاس، اس کا منہج نہیں ہوتا ہے، اور اہل علم کی ماتحتی اس کے پاس نہیں ہوتی. آزاد ہو جاتا، اتنا بڑا ہو جاتا، اب عالموں کے انڈر میں کہاں رہے گا یہ بیچارہ؟ عالم اس کے نیچے رہیں گے، وہ سدیس کی قرت کی اصلاح کرنے والا بنے گا جس کو خود قرآن پڑھنا نہیں آتا ہے، دیکھ کے غلطیاں کر رہا ہے آدمی. میری بات یاد رکھیں، جس کو سائیکالوجی معلوم ہے وہ گرینڈیوز نارسسسٹ ہے. بہت سارے لوگوں کو نہیں معلوم ہوگا یہ، لیکن جو لوگ جانتے ہیں سائیکالوجی ان کو یاد رکھنا چاہیے. ان کی بہت ساری علامات ہوتی ہیں. نرگسیت جس کو کہتے ہیں، میں سپیریئر، امام مسلم کا جانشین، میں ایسا ہوں، میں ایسا ہوں، سارے کچھ بھی نہیں، میں ہوں اصل. اپنی تعریف، اپنے آپ کو بڑا بنانا، باقی سب کو، دوسروں کے بڑے اچیومنٹس کو چھوٹا کرنا، اپنی چھوٹی اچیومنٹ کو بھی بڑا کرنا، اور اپنی غلطیوں کو تسلیم نہیں کرنا، دوسروں پر رد کرنا، ہمیشہ کیڑے نکالتے رہنا لوگوں کے، اپنے آپ کو ایک دم پرفیکٹ ماننا. اور اگر اپنی غلطی کوئی بتائے، چینجنگ گول پوسٹ اس کو کہتے ہیں. وہ ایک بات بولے گا، آپ اس کو پکڑنے جائیں گے، وہ اپنا گول پوسٹ چینج کر دے گا. آپ گول کرنے جا رہے ہیں وہاں پہ، وہ گول پوسٹ ہی چینج کر دیا. ارے کہاں گول کروں میں؟ تو اس کو سائیکالوجسٹ کہتے ہیں کہ یہ چینجنگ گول پوسٹ، وہ ہمیشہ ایک بات رکھے گا، آپ اس کو رد کرنے جاؤ گے وہ دوسری بات رکھ دے گا، تیسری بات رکھ دے گا. آپ کبھی اس کو غلط ثابت نہیں کر پاؤ گے، اس لیے کہ وہ مناظرے کا اعلان کرے گا، بعد میں بولے گا پولیس پکڑ کے لے جائے گی تم کو، آؤ گے تو یہاں پہ. سوچئے، بہت سارے ہمارے اہل حدیث نوجوان اس سے متاثر ہوئے، بہت نہیں لیکن ہوئے. گھبرانے کی بات نہیں ہے، ایسا کہ سب جا رہے ہیں، ایسا نہیں ہے، لیکن کچھ لوگ ہوئے. اور کیوں ہوئے؟ وجہ کیا ہے؟ وجہ یہ ہے کہ انہوں نے یہ سمجھا وہ بھی تو دلیل سے بولتا ہے نا. اور صرف یہ ایک چیز جو کہ فی ذاتی ہی اچھی چیز تھی، لیکن یہ گمراہی کا سبب بنی. کیوں؟ اس لیے کہ صرف دلیل دینا کافی نہیں ہے، دلیل کا جس بات کو آدمی پیش کر رہا ہے اس کے مطابق ہونا بھی ضروری ہے. پھر اس دلیل کے علاوہ دلائل سے اس کو ملا کے دیکھنا بھی ضروری ہے. نہیں تو آدمی ایک ہی چیز کو پکڑ لے اور باقی نصوص کو، اس لیے علماء کہتے ہیں کہ اجتہاد کے لیے ضروری ہے کہ ایک باب میں وارد تمام احادیث کو جمع کیا جائے، کسی ایک مسئلے میں جتنی حدیثیں آئی ہیں ان کو جمع کیا جائے، اور ان احادیث کے طرق بھی معلوم ہوں. مثال کے طور پر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ کو استنجا کے لیے 3 پتھر مانگے. وہ 2 پتھر لے کر آئے اور ایک گوبر کا ٹکڑا، روثا. آپ نے وہ 2 پتھر لیے اور گوبر کا ٹکڑا پھینک دیا، کہا انہا رکس. صحیحین میں روایت موجود ہے. اب اس روایت سے بظاہر معلوم ہوتا ہے کہ 3 سے کم پتھر سے بھی استنجا کر سکتے ہیں، لیکن اس سے زیادہ اس میں نہیں ہے. لیکن مسند احمد کے ایک طریق میں ہے کہ آپ نے گوبر کا ٹکڑا پھینک دیا اور آپ نے کہا ائتنی بحجر، ایک پتھر اور لے آؤ. اب یہ طریق، یہ ایک اور جو ہے طریق سے بات آئی ہے جو اس میں غم ہو کہ کیا ہوگا. اس سے الٹا یہ معلوم، پہلی حدیث سے کیا سمجھ میں آ رہا ہے؟ 2 پتھر کافی ہے. اور اس کو اگر نہیں جوڑا گیا تو وہی مطلب نکلے گا. اس کو جوڑنے کے بعد کیا معلوم ہوتا ہے؟ 3 پتھر اتنے ضروری ہیں، نہیں جا اور ایک لے کر آؤ. تو بعض اوقات طرق اگر جمع نہ ہو تو مسائل اخذ کرنے میں گڑبڑ ہو جاتی ہے. تو بعض اوقات صرف دلیل دینا کافی نہیں ہوتا ہے. مسلم کی طریق میں ایسا ہے، لیکن مسند احمد کی روایت میں ایسا ہے. صحابہ کے بارے میں اپنی طرف سے باتیں کرنا اور لوگوں کو ان سے بدظن کرنا، یہ اتنا دور تک جائے گا کہ شیخین تک پہنچ چکا ہے. تقریباً ابو بکر و عمر رضی اللہ تعالیٰ تک بات پہنچ چکی ہے. اس نے اتنا رد کیا حضرت معاویہ کو کہ بڑھتے 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 حضرت عائشہ بھی، اس کے بعد ابو بکر و عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما بھی پیچھے ہو جائیں گے. اب حضرت علی آگے آئیں گے، اور آلریڈی اس نے بول چکا ہے اس طرح کی بات کہ پچھتاتے ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ. ثقیفہ بن سعدہ میں جو کچھ اور جو فیصلے ہوئے اس کے اوپر آج کیا ہوا اس کا نتیجہ دیکھتے تو وہ افسوس کرتے اس پر. منی خدا بنانے والا ہے.
دو باتوں کی وجہ سے، کن فیکون اور ہمیشہ کی زندگی۔ لوگوں نے رد کیا۔ دیکھیے انسان بدعتی اہل الاہواء کی علامات میں سے ہوتا ہے کہ ان کے سامنے حق پیش کیا جائے تب بھی وہ اس کو قبول نہیں کرتے۔ ہم بعض اوقات بولتے ہیں نا اس نے غلطی کیا تو کیا ہوا، بڑے بڑے عالم غلطی کرتے ہیں، بڑے بڑے عالم غلطی کرتے ہیں، لیکن اہل حق کی علامت یہ ہوتی ہے کہ جب ان کے سامنے حق پیش کیا جاتا ہے، ان کی غلطی پر تنبیہ کی جاتی ہے، وہ اس کو کھلے دل سے قبول کرتے ہیں، کیونکہ وہ حق کو اپنے سے بڑا مانتے ہیں۔ حق ہمیشہ رجال سے بڑا ہوتا ہے، لیکن اہل ہوا کی علامت یہ ہوتی ہے کہ جب ان کے سامنے حق کو پیش کیا جاتا ہے تو وہ تأویلات کا جال بننا شروع کرتے ہیں۔ اس نے کہا نہیں میں نے یہ کہا کہ وہ ایسا بنانے والا ہے، کیوں؟ اور اس نے ایک دلیل دی۔ اس میں ایک دلیل یہ دی کہ دیکھو قرآن میں اللہ نے فرمایا لیس کمثلہ شیء وہو السمیع البصیر فجعلناہ سمیعا بصیرا۔ میرے پاس ویڈیوز ہیں، میں یہ مثال کے طور پر، کیس اسٹڈی کے طور پر اس کو ہم دیکھ رہے ہیں۔ منہجی اعتبار سے نوجوان آج میڈیا سے جڑے ہوئے ہیں، ایسے لوگ بار بار آپ کے سامنے آئیں گے، کیسے آپ کو پہچاننا ہے، گڑبڑ کہاں ہوتی ہے۔ ایک آدمی گلوبل لیول پر ایک فنامنا بن جائے، اسی طرح بولتے ہیں نا اس کو، لیکن وہ اتنا غلط ہو سکتا ہے کہ وہ کفر میں واقع ہوا، شرک میں واقع ہوا، جس کو ایک زمانے کے ایک لوگ اس کو کہہ رہے ہیں کہ واقعی بہت زبردست ہے۔ ایسی شخصیات ہمارے سامنے آئیں گی جو اتنے بڑے بلنڈرز کریں گے۔ اگر ایمان لیا جائے، اس نے دلیل بھی پیش کی۔ دیکھو اللہ تعالیٰ نے کہا کہ انسان کو اللہ نے سمیع بصیر بنایا، سمیع سننے والا، بصیر دیکھنے والا، اور اللہ نے بھی کہا لیس کمثلہ شیء وہو السمیع البصیر، اس کی طرح کچھ نہیں، وہ سمیع ہے بصیر ہے۔ تو کہا دیکھو سمیع بصیر یہاں بھی ہے، سمیع بصیر وہاں پر بھی ہے، لیکن خالق مخلوق کا فرق باقی ہے، خالق مخلوق کا فرق باقی ہے۔ اس فرق کے ساتھ میں ہم مان رہے ہیں کہ دونوں اس کو منی خدا بول سکتے ہیں۔ تو جنت میں کیوں؟ جنت میں کیوں؟ کیا انسان دنیا میں سمیع بصیر ہے یا جنت میں جا کے ہوگا؟ اور صرف انسان سنتا دیکھتا ہے یا جانور بھی؟ جانور نہیں سنتے دیکھتے بھی ہیں نا، تو منی خدا کس کو بول سکتے ہیں؟ منی خدا تم کو جنت میں بنانے والا اس لیے کہ دو چیزیں تم کو دے گا جو اللہ کی ہے، تم مخلوق رہتے ہوئے وہ چیز لو گے۔ صحیح ہے؟ سمجھیے بات کو۔ منی خدا بولنے کی وجہ اس کی عقل کے اعتبار سے یہ ہے کہ جنت میں تم کو دو ایسی چیزیں دے گا جو اللہ والی ہیں، کن فیکون والی اور ہمیشہ کی زندگی، اللہ کی صفات ہیں، وہ تم کو دے گا۔ ہاں لیکن تم کو دے گا اس اعتبار سے کہ دے رہا ہے، تمہارا نہیں ہو، اور تم مخلوق ہو، مخلوق مانتے ہوئے، خالق مخلوق کا فرق مانتے ہوئے یہ مان سکتے ہیں، پھر بول سکتے ہیں کہ منی خدا ہے۔ تو دنیا میں جو سمیع اور بصیر بنا اللہ تعالیٰ نے، بلکہ اس سے زیادہ صفات دی، ارادہ بھی ہے اس کے پاس، حیات بھی اس کے پاس ہے، علم بھی اس کے پاس ہے، اور کتنی ساری چیزیں ہیں۔ تو مخلوق اور خالق کا فرق مانتے ہوئے یہ صفات تو دی ہیں، جیسے جنت میں تو دو چیزوں کا ذکر ہے، باقی یہ چیزیں بھی تو اللہ کی صفات ہے نا، سننا دیکھنا۔ تو سننا دیکھنا صرف مسلمان کو ملا ہے یا کافر کو بھی؟ تو کیا کافر کو ہم منی خدا بول سکتے ہیں؟ مخلوق خالق کا فرق باقی رکھتے ہوئے غور کریں، کیا خالق اور مخلوق کا فرق باقی رکھتے ہوئے کچھ اوصاف جو اللہ کے ہیں اگر بندے کو ملے ہیں تو اس اعتبار سے کیا ہم بول سکتے ہیں کہ یہ منی خدا ہے؟ تو پھر تو کافر کو بھی آپ بولو گے یہ بھی منی خدا ہے، کون نہیں ہے؟ پھر انسان کی بھی قید کیوں؟ جنات بھی آ گئے، بلکہ جانور بھی آ گئے، حیات کی صفت تو جانوروں میں بھی ہے۔ خالق مخلوق کا فرق یاد رکھتے ہوئے، خالق اور مخلوق کا فرق یاد رکھتے ہوئے دو چیزوں کو بول سکتے ہیں، تو دو کی قید کیوں بھائی؟ ایک کیوں نہیں؟ دو ہی صفات دے گا اللہ ان کو جنت میں، اور بھی صفات ہوں گی۔ حیات نہیں ہوگی وہاں پر، حیات بھی تو اللہ کی صفت ہے، کلام بھی تو اللہ کی صفت ہے، تو جنتی کلام بھی تو کریں گے نا، کہ چپ رہیں گے؟ ان پر تسبیح تحمید جو ہے ان پر الہام کی جائے گی اور وہ بولیں گے۔
بات کریں گے آپس میں کہ خالی بیٹھے رہیں گے چپ. تو یہ کئی صفات ان کو ملی. تو دنیا میں بھی تو ملی ہے، انسان کو بھی ملی ہے، جانوروں کو بھی ملی. آپ دیکھیے اس انالوجی کی بنیاد پر اس طرح سے استنباط کا طریقہ اپنا کر ایک انسان نہ صرف جنتیوں کو بلکہ دنیا میں بھی، نہ صرف ایمان والوں کو بلکہ کافروں کو بھی، نہ صرف انسان کو بلکہ جانوروں کو بھی منی خدا بولنے کا دروازہ کھول رہا ہے. منی خدا نہیں، خالق مخلوق کا فرق یاد رکھتے ہوئے. مشرکین کے خالق مخلوق کا فرق یاد نہیں رکھتے تھے، وہ نہیں مانتے تھے کہ ان کو اللہ نے پیدا کیا ہے. اللہ نے بار بار کیوں بتایا کون ہے جو خالق ہے، سب کا خالق ہے. وہ مانتے تھے نا، لیکن اس کے باوجود انہوں نے معبود بنا رکھا تھا. تو منی خدا کا جو اس طرح سے اگر آدمی اپنی عقل استعمال کر کے اس طرح کی باتیں ایجاد کرے، آپ دیکھیے ایسا گندا کفر جو بعض اوقات یعنی قبروں کو پوجنے والے بھی نہیں کرتے، وہ بھی یہ نہیں مانتے اس طرح سے کہ جانور بھی جو ہے منی خدا ہیں. بولتا ہے کوئی ایسا، لیکن اس کا نتیجہ کہاں تک پہنچتا ہے. تو اس طرح سے بعض اوقات یہ ہوتا ہے کہ آدمی دلیل دے رہا ہوتا ہے قرآن اور حدیث کی، لیکن وہ گمراہ ہوتا ہے. دلیل سے بعض اوقات وہ بات نہیں نکلتی ہے. سلف کے منہج کی ضرورت اس لیے ہے کہ ہم کوئی ایسی بات نہ کہیں جو ہم سے پہلے کسی نے نہیں کہی ہو. کیوں؟ اس لیے کہ اس میں خطرہ زیادہ ہوتا ہے. جو بات چلتی آئی ہے، متفقہ ہے. دیکھیے تقلید الگ ہے اور سلف کے منہج کی اتباع الگ ہے. تقلید کسی ایک شخص کی ہوتی ہے، یہ جو بولیں گے وہ صحیح، لیکن سلف کا منہج وہ ہے جو متفقہ ہے. ان اللہ لا یجمع امتی یا لا یجمع امتی علی ضلالہ لا تجتمع امتی علی ضلالہ. میری امت گمراہی پر جمع نہیں ہوگی. تو سلف کا راستہ یہ ہے کہ جس پر سب کا اتفاق ہو وہ مانتے چلے آئے ہوں اس کو، چاہے عقائد کے باب میں ہو یا احکام کے باب میں ہو یا اصول ہوں. ایسے اصول جن کے ذریعے سے دین کو سمجھا جاتا ہے، اور عقائد و اعمال میں ایسی چیزیں جو سلف مانتے آئے ہیں اس سے انحراف نہیں ہے، سب کے درمیان متفق تھی، متفق علیہ تھی. ان کو کیا کہتے ہیں؟ یہ منہج ہے، یہ منہج سلف ہے. اسی لیے بعض مسائل علماء نے عقیدے کی کتاب میں ذکر کیے ہیں. السنہ نام سے کتابیں لکھی ہیں. سنہ کیا ہے؟ طریقہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا جس پر صحابہ چلے. امام احمد نے سب سے پہلی چیز کیا بیان کی اپنی کتاب السنہ میں؟ کہ ہم اس چیز کو پکڑتے ہیں جو صحابہ جس پر تھے. یہاں سے شروع کیا انہوں نے اپنی کتاب کو. تو یاد رکھیں کہ موجودہ دور میں نئے نئے افکار، نئے نئے مفاہیم، نئے نئے اصول اور نئے نئے پیمانے لے کر لوگ آئیں گے، آ رہے ہیں. اور بولنے کا انداز ان کا ایک ایسا ہے جیسے کوئی بہت بڑی علمی شخصیت بول رہی ہے، رک رک کے، سوچ سوچ کے، غور و فکر کر کے. اور آدمی دھوکے میں بہت سوچ کے بولتا ہے. بھئی آدمی اندر کیا خرافات بھری ہوئی آپ تھوڑی نہ دیکھ رہے ہیں. کسی کا ادبی زبان میں کوئی غلط بات کو بول دینا اس کو صحیح نہیں بنا دیتا ہے. علمی انداز میں انالیسس کرنا اس کو صحیح نہیں بنا دیتا ہے. تو اس طرح کی بہت ساری باتیں دیکھیں. مثال کے طور پر امام اللالکائی پہ تنقید کر دی، امام البربہاری پر تنقید کر دی ڈاکٹر زبیر نے. سلفیت کو کہا کہ یہ امپورٹڈ سلفیت ہے. امپورٹڈ سلفیت کہاں سے آ گئی؟ ایکسپورٹ بھی ہوتی ہے، امپورٹ بھی ہوتی ہے عرب کے علماء سے. کیوں؟ کیونکہ منہجی اعتبار سے وہ لوگ اخوانیت کو بہت اچھی طرح سے نمٹے ہیں، خاص کر کے شیخ ربیع. لیکن آپ دیکھیں گے کہ یہ ان کو نہیں چاہیے. سب کو لے کر چلو، سب صحیح، کسی پر تنقید مت کرو، اہل بدعات سے تعلق مت توڑو، ان سے تعلق رکھو. یہاں دو غلطیاں ہوئی. حدیث لی کہ کسی مسلمان سے 3 دن سے زیادہ بات چیت بند نہیں کر سکتے. یہ کیسے صحیح ہو سکتا ہے کہ ایک بدعتیوں سے تعلقات توڑ دو بھائی؟ کیونکہ حدیث میں تو آیا ہے کہ 3 دن سے زیادہ مسلمانوں سے تعلقات نہیں توڑنے چاہیے. حدیث دلیل میں پیش کی، بولا بھالا مسلمان دیکھتا دلیل ہے ان کے پاس.
جبکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے الرجل علی دین خلیلہ فلینظر احدکم من یخالل. اس کا کیا مطلب ہے؟ مت بناؤ دوست برے کو. جب فاسق کو دوست نہیں بنا سکتے ہیں، من باب اولا بدعتی کو نہیں بنا سکتے، اس لیے کہ البدعۃ اشد، بدعت زیادہ شدید ہے. یہ دلیل کیوں نہیں بیان کی؟ یا بھٹی والے کی اور عطر والے کی دلیل نہیں ہے صحبت کے اعتبار سے؟ کیا کہا مطلب بیٹھو بھٹی والے کے پاس؟ تو یہ اس طرح کی بعض دلیلیں ذکر کرنا اور بعض کو حذف کر دینا اور اس سے اپنا مطلب لے لینا، اس طرح کی چیزیں کرنے کی وجہ سے بعض اوقات لوگ کنفیوز ہو جاتے ہیں. اب یہاں یہ فرق نہیں کیا علماء نے، ہمارے اسلاف نے فرق کیا ہے، جیسا کہ آگے میں ذکر کروں گا اس کو انشاءاللہ. ہمارے اسلاف نے بتایا کہ دیکھو بدعتی میں دو طرح کے لوگ ہوتے ہیں، ایک ہوتا ہے شکاری، دوسرا ہوتا ہے شکار، ہے نا. بدعت میں پڑے ہوئے لوگ دو طرح کے ہوتے ہیں، ایک ہوتا ہے بدعت گھڑنے والا، دوسرا ہوتا ہے بدعت میں پڑنے والا. یاد رہے گا یہ کہ ایک آدمی ہوتا ہے جو کچھ افکار پیش کرتا ہے، نئی باتیں پیش کرتا ہے، پھر اسی کے ضمن میں وہ آتا ہے جو اس کا چیمپئن ہوتا ہے، اس کا داعی ہوتا ہے، لوگوں میں اس کی ترویج کرتا ہے، سماج میں اس کو پھیلانے کی کوشش کرتا ہے، بدعت کا داعی. اور کچھ لوگ ہوتے ہیں جو علم کم ہونے کی وجہ سے ان کی باتوں میں آ جاتے ہیں اور وکٹم ہوتے ہیں. وہ دھوکہ کھانے والے ہوتے ہیں، دھوکہ دینے والا نہیں ہوتا ہے، وہ دھوکہ کھانے والا ہوتا ہے. علماء نے کہا کہ جو دھوکہ کھانے والا ہے، عوام جو جہالت کی وجہ سے بدعات میں واقع ہیں، ان سے تعلق توڑنا نہیں چاہیے، ان سے تعلق رکھنا چاہیے. اگر ان کو چھوڑ دیں گے ان کے حال پر، ان سے قطع تعلق کر لیں گے، ان کی اصلاح کون کرے گا؟ لیکن وہ لوگ جو بدعات کے داعی ہیں اور بدعات گھڑتے ہیں، اس کے لیے بحث و مباحثہ کر کے اس کو سماج میں پھیلانے کی کوشش کرتے ہیں، ان سے دور رہنا چاہیے. کہیں ایسا نہ ہو کہ ان کی صحبت کی وجہ سے لوگ ان کو معتبر مانیں کہ ان کے ساتھ ہیں کا مطلب وہ معتبر ہی تو ہوں گے نا، تبھی تو یہ بیٹھتے ہیں. یا پھر یہ کہ ان کے اثر سے ہم گمراہ نہ ہو جائیں. یہ جو تفریق سلف میں ہے انہوں نے نہیں دیکھا اس کو، اور مجھے تعجب ہے کہ مطلب پڑھنے لکھنے والا آدمی کیسے نہیں دیکھا یہ. اور انہوں نے کہا ڈاکٹر زبیر نے یہ ساری کتابیں اس میں بدعتیوں کو یہ کرو وہ کرو، اس طرح کی باتیں ایک دم، کیسے ہوگا یہ سب کچھ؟ سارے مسلمانوں سے تعلقات ختم ہو جائیں گے، کیسا رہے گا، امت ٹکڑے ٹکڑے ہو جائے. اس طرح کی باتیں جو بھی انہوں نے کہی، انہوں نے یہ فرق ہی نہیں کیا. تو انہوں نے ایک مفروضہ قائم کر لیا کہ نہیں، لوگوں سے مل جل کے رہنا چاہیے. پھر یہ جو ہمارے علماء بول رہے ہیں کہ بدعتیوں سے دور رہو، یہ برے لوگ ہوتے ہیں، ان سے تعلق نہیں رکھنا چاہیے، تو یہ کیا ہیں؟ یہ غلط لوگ ہیں، متشددین ہیں. یہ تشدد ہے دین کے نام پر، جبکہ ان کو نہیں سمجھ میں آیا کہ یہ کیا ہے. سلف کا منہج اگر آدمی نہ دیکھے اور قرآن و سنت کے نصوص کو آدمی اپنے طور پر اس کو لے کر اس کا معنی طے کرنے لگے، ایسا آدمی گمراہ ہو جاتا ہے. نوجوان خاص طور سے دیکھیے، بوڑھے کی رائے بدلنا بہت مشکل ہوتا ہے. کیوں؟ وہ سب دیکھ لیا ہوں میں زندگی. شروع میں بہت باغ دکھائی دیتا ہے، باغ میں وہ کھنڈر ہوتا ہے. شروع میں باتیں ان کو، بوڑھا سٹیبل ہوتا ہے، بعض اوقات ضدی بھی ہوتا ہے، لیکن بڑھاپا یا عمر ایک چلی جانے کے بعد میں انسان کی رائے میں استقرار آتا ہے، وہ جلدی بدلتا نہیں ہے. لیکن جوانی میں جیسے نیند میں آدمی کروٹیں بدلتا ہے، نوجوان میں رائے کا تلون اس طرح سے بہت جلدی ہوتا ہے. ارے یہ بہت اچھا ہے. جیسے باغ میں بچے تتلی کے پیچھے بھاگتے ہیں، کبھی یہ تتلی تو کبھی وہ تتلی، تو نوجوانوں میں یہ ہوتا ہے. کوئی چیز ان کو اٹریکٹ کرتی ہے تو فوراً اس کے پیچھے دوڑ پڑتے ہیں. سوچنے میں اور دوڑنے میں زیادہ ڈسٹنس نہیں ہوتا ہے. اس کے لیے اگر ان کے لیے رہنمائی نہ ہو، ان کے پاس کچھ فنڈامنٹلز نہ ہو، اصول نہ ہو، منہجی باتیں ان کے سامنے نہ ہوں، تو ہر دلیل دینے والے کے پیچھے دوڑنے لگیں گے. بعد میں پتہ چلے گا کہ یہ بات ادھوری تھی اور یہ بات غلط تھی اور یہ گمراہ تھا. بعض اوقات کسی کے پیچھے گمراہی میں آدمی چلا جاتا ہے، بہت دیر کے بعد معلوم پڑتا ہے کہ گمراہ تھا. پھر یا تو فضیحت ہوتی ہے یا پھر غلط پر آدمی جمع رہتا ہے کہ اب بہت دیر ہو گئی، اب واپس نہیں آ سکتا میں،
پوری زندگی اس میں لگ گئی. اسی لیے بہت سارے لوگ آپ دیکھیں جو بدعات میں پھنسے ہوتے ہیں، سماج کے دباؤ کی وجہ سے چھوڑ نہیں پاتے اس کو، کیونکہ ان کی جڑیں پوری اس میں زمین میں پھنسی ہوئی ہوتی ہیں. تو یہ جو بات ہے میں کہہ رہا ہوں، اس کا خلاصہ کیا ہے کہ صرف دلیل دینے والے کے پیچھے چلنا نہیں، دلیل کا اس کی بات کے مطابق ہونا بھی ضروری ہے، اور اس کے اطراف جتنی دلیلیں ہیں ان کو دیکھنا بھی ضروری ہے. لیکن اس کے لیے ہم کو یہ دیکھنا ضروری ہے کہ ان دلائل سے سلف نے کیا معنی لیا ہے، انہوں نے کیا مانا ہے، کیا نہیں مانا ہے. ورنہ آپ دیکھیں گے کہ 12 ربیع الاول کو عید میلاد النبی منانا، اس بارے میں بھی دلیلیں ہیں. موسیٰ علیہ السلام نے اس کو شکر کے طور پر روزہ رکھا، اور بھی کئی دلیلیں ہیں. تو کیا صرف دلیل دینے سے کوئی بات صحیح ہو جاتی ہے؟ نہیں. اب بعض لوگ کہیں گے بھائی پہلے بھی تو تقلید کرتے تھے، ابھی بھی آپ تقلید کی دعوت دے رہے ہو. بعض لوگ ایسا بولتے ہیں کہ سلف کا منہجی کہاں سے لائے، پہلے تو نہیں تھا. بس 2 ہی چیزیں ہیں، انہوں نے بھی کہا ہے ڈاکٹر صاحب نے، قرآن حدیث، بس اس کے مطابق جو بات ہے لو، نہیں تو مت لو. بلا شبہ آج بھی ہمارا وہی اصول ہے. لیکن آپ دیکھیں سورۃ الفاتحہ کی جو آیت میں نے پڑھی، اس میں اللہ تعالیٰ نے جو تعارف کرایا صراط مستقیم کا، اس تعارف میں رجال کو ذکر نہیں کیا. اہدنا الصراط المستقیم، اے اللہ صراط مستقیم پر ہم کو جمائے رکھ، اس کی رہنمائی عطا کر. کون سی صراط مستقیم؟ قرآن و حدیث. اللہ نے کہا ہے اس میں، اللہ تعالیٰ نے سورۃ الفاتحہ میں بتایا ان لوگوں کا راستہ. تو اللہ نے کس کا ذکر کیا یہاں پر؟ لوگوں کا. بعد والے ہمارے یا ہمارے دور کے یا ہم سے پہلے والے. انعمت علیہم صراط الذین انعمت علیہم، جن پر تو نے انعام کیا ہم سے پہلے کے. دنیا میں ہدایت پا کر آخرت میں ان کا انجام اچھا، جن کے بارے میں اللہ کی طرف سے توفیق موجود ہے، صحابہ، انبیاء، اور پھر وہ لوگ جو ان کے راستے پر چلے. صراط الذین انعمت علیہم، یہاں اللہ نے افراد کا ذکر کیا، لوگوں کا ذکر کیا. معلوم ہے کہ صراط مستقیم کی معرفت میں کہیں نہ کہیں لوگوں کا بھی دخل ہے. ہم سے پہلے جو لوگ راستہ چلے ہیں ان کے راستے پر چلنے کی توفیق دے. غیر المغضوب علیہم ولا الضالین، ان کا راستہ نہیں جن پر تیرا غضب ہوا، اور نہ ان کا راستہ جو راستے سے بھٹک گئے. مغضوب علیہم کون ہیں؟ وہ جنہوں نے جانتے بوجھتے راستے کی مخالفت کی، خواہش پرستی کی بنا پر، اللہ کے عذاب کے حقدار بنے. دوسرے ضلال کون؟ جنہوں نے علم کے بغیر ہی عقائد اور احکام اور اسی طرح سے فلسفے گھڑے. علم کی کمی کی وجہ سے وہ منحرف ہو گئے، ایک علم کے باوجود ایک لا علمی کی وجہ سے. ایک کی مثال یہود ہیں، دوسرے کی مثال نصارہ ہیں. تو یہاں ایک بات یہ ملتی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہم کو صراط مستقیم کی پیروی کا جب حکم دیا تو اس کے تعارف کے لیے لوگوں کا تذکرہ کیا. یہی ہمارے سلف ہیں. تو سلف کے راستے پر چلنا، سلف کے راستے پر چلنا، یہ صراط مستقیم، اس کا ذکر خود سورۃ الفاتحہ میں. اس کی اہمیت اس سے زیادہ کیا ہوگی؟ سلف کے منہج کی پیروی ضروری ہے. اس کی اہمیت بتانے کے لیے سورہ فاتحہ ہی آپ کے پاس دلیل ہے، کیونکہ اس میں جن پر انعام ہوا سلف، اور صراط مستقیم ان کا راستہ. تو سلف کے راستے کی بھی، راستہ سے مراد کیا ہے؟ منہج، منہج، اسی کو یہ لفظ کہا جاتا ہے. تو آج جو کہا جا رہا ہے، بعض لوگ جیسے کہہ رہے ہیں کہ یہ کیا آپ لوگ بول رہے ہو، منہج، سلف کا منہج کہاں سے آ گیا؟ یہ آیا سورہ فاتحہ میں سے. کہاں سے آیا یہ؟ سورہ فاتحہ میں سے. اگر یہ غیر اہم ہوتا تو ہر نماز میں مانگنے کا حکم اللہ نہیں دیتا. یہی صراط مستقیم ہے، یہی سلف کا منہج ہے. یاد رہے گا یہ. تو اب جتنے بھی اس طرح کے لوگ ہیں جو انٹرنیٹ پہ چھائے ہوئے ہیں، بعض اوقات ہوتا یہ ہے کہ بڑے بڑے علماء ہوتے ہیں، ان کا کوئی چینل نہیں ہوتا، فیس بک اکاؤنٹ نہیں ہوتا ہے، نہ وہ ٹویٹر ایکس پہ ہوتے ہیں، زیادہ فیمس نہیں ہوتے ہیں، ہوتے بھی ہیں تو کتابوں کے ذریعے سے ہوتے ہیں، بعض خطابات ان کے ہوتے ہیں، اور بولنے والے ویسے وہ نہیں ہوتے. جتنے بڑے علماء کو آپ دیکھیں گے، دیکھیے خوبصورت کو میک اپ کی ضرورت نہیں ہوتی ہے، ہوتی ہے؟ نہیں ہوتی ہے. بدصورت کو اپنے آپ کو بنا کے پیش کرنا پڑتا ہے خوبصورت.
علماء کو دل لبھانے والے انداز میں بولنے کی ضرورت نہیں ہے، ان کا کام ہے جو بات صحیح ہے اس کو بیان کر دو، جو بات صحیح ہے اس کو لوگوں کے سامنے بیان کر دو، اس کے لیے ان کو زیادہ لا و لپیٹ اور اس کی ضرورت نہیں ہوتی ہے، وہ حق کو صاف صاف بیان کر دیتے ہیں، قولوا قولا سدیدا۔ اور خاص طور سے اس وجہ سے بھی کہ ان کی عمریں ہو چکی ہوتی ہیں، سب دیکھ چکے ہوتے ہو دنیا میں، فیمس ہونے کا شوق، یہ ساری چیزیں نہیں ہوتی ہیں۔ لیکن موجودہ دور میں انٹرنیٹ کی برکت سے کہیں گے اس کو کیا کہیں گے، انٹرنیٹ کی وجہ سے ایسے لوگ بہت چمکتے ستارے بن گئے ہیں کہ جن کو کچھ بننا ہے اور اس کو تذکرہ بھی کرتے ہیں، میرے اتنے فالوورز ہیں، میرے فلاں سپیچ میں اتنے 10 لاکھ لوگ تھے، یا میرے فالوورز اتنے ملین میں ہیں۔ یہ وہی آدمی گنتے بیٹھتا ہے جس کو اپنی نیکیاں اور اپنی غلطیاں گننے کے لیے اس کی وہ ہٹا کے یہاں گننا شروع کر دیتا ہے، اصل وہ گننا چاہیے آدمی۔ اس طرح کے لوگوں کی نگاہ ہی اسی چیز پر ہوتی ہے اور وہ چھپتا نہیں ہے، شہرت کا شوق چھپتا نہیں ہے، وہ چھپتا ہی نہیں ہے، کتنا بھی چھپائے آدمی اس کو کہیں نہ کہیں سے وہ نکلتا ہے، اس کی جملوں میں کہیں نہ کہیں سے وہ آتا ہے۔ میں چاہتا ہوں کہ لوگ مجھ کو لائک کریں، سبسکرائب کریں، بیل آئیکن دبائیں۔ ہاں ہوتا ہے اس اور وہ کہیں نہ کہیں اس پر فخر کر رہا ہوتا ہے، یہ اچھی علامت نہیں ہے، یہ اچھی علامت نہیں ہے۔ سلف کا معاملہ یہ تھا، کاش کہ کوئی ایسی جگہ ہم کو ملے جس میں ہم کو کوئی پہچانتا نہ ہو، کیونکہ شہرت انسان کی نیکیوں کو برباد کرتی ہے، شہرت کا شوق آدمی کی نیکیوں کو برباد کرتا ہے۔ عقل مند آدمی کبھی بھی ایسا نہیں کرتا ہے۔ اگر آدمی کو معلوم ہو جائے کہ شہرت ملے گی تو بینک اکاؤنٹ ضبط ہو جائے گا، پسند کرے گا؟ کون آدمی پسند کرے گا؟ چور کے ڈر کی وجہ سے آدمی جیب میں پیسے دکھاتا، دیکھو میرے پاس کتنے پیسے ہیں، کرتا کوئی ایسا؟ چھپاتا ہے، بیگ ایسا رکھتا ہے، نکلتا ہے ATM سے تو یہاں وہاں دیکھتا ہے، چھپا کے بتاتا نہیں کتنے ہیں، بلکہ پیچھے والے کو نہیں بتاتا ہے، جو ویٹنگ میں ہے بھائی جلدی کرو میرا نمبر آنا ہے، اس کو بھی نہیں بتاتا، وہ لیتا چپ چاپ اسے رکھ دیتا ہے کہ چوری نہ کرے۔ تو پسند نہیں کرتا ہے کہ شہرت ہو، میرے پاس یہ ہے، اس وقت میں میرے پاس یہ کچھ ہے، کیوں؟ چوری ہو سکتا ہے، ضائع ہو سکتا ہے، چھن سکتا ہے۔ لہٰذا جس کو نیکیوں کی واقعی قدر ہو وہ ایسے تمام اسباب سے بچتا ہے جس میں شہرت کا پہلو ہو اور اس کے اندر دکھاوے کا جذبہ پیدا ہو کر اس کی نیکیاں برباد ہو جائیں، یہ اچھی علامت نہیں ہے۔ تو منہج سلف کے بارے میں یہ بنیادی کچھ باتیں، چونکہ آپ بار بار اس موضوع پہ سنتے رہتے ہیں اور آج کل بہت زیادہ ہمارے اہل علم اس پر بول رہے ہیں، کیوں؟ اس لیے کہ انٹرنیٹ کی وجہ سے بولنے والے بڑھ گئے ہیں اور ہر آدمی دیکھ رہا ہے کہ گاڑی اسی پیٹرول پہ چلتی ہے۔ دلائل اگر قرآن حدیث نہیں دو گے لوگ آپ کو گن رہے نہیں، اس لیے ایسے لوگ بھی جو پرلے درجے کی تقلید کرنے والے تھے، غالی درجے کے، یہ بولنے والے کہ بھائی قرآن و حدیث سے ہم نہیں سمجھ سکتے، اسی لیے تو ہم کو امام کی تقلید کرنا ضروری ہے، آج وہ لوگ بھی بول رہے ہیں قرآن میں ایسا ہے، حدیث میں ایسا ہے، کیوں؟ اس کو معلوم ہے کہ اسی کے ذریعے لوگ آج آپ کی بات کو ایکسیپٹ کرتے ہیں۔ لیکن اس کا ایک دوسرا پہلو ہے، اب چونکہ سب اس طرح سے بولنا شروع کر دیے ہیں، دلائل دینا شروع کر دیے ہیں، اب اس میں دوسرا مرحلہ ہے دھوکے کا۔ دو مرحلے ہوتے ہیں، ایک تو ہے کہ سماج ایسا ہے کوئی دلیل کی ضرورت نہیں، بڑے جو بولے وہ کرتے رہو، پیر صاحب جو بولے وہ کرو، مولوی صاحب جو بولے وہی کرو، وہی صحیح ہے، ایک وہ مرتبہ ہے۔ وہاں ضروری ہوتا ہے کہ دلائل کو ٹھوک پیٹ کے بیان کیا جائے، لوگوں کو اصل کی طرف، دلائل کی طرف لایا جائے۔ اس کے بعد دوسرا مرحلہ یہ آتا ہے کہ لوگ دلائل سب دینے لگتے ہیں، وہاں کنفیوژن پیدا ہو جاتا ہے کہ دلائل سے ہم کیا مانا لیں، وہاں ہر آدمی دلیلوں سے اپنے نظریات کو پیش کرنا شروع کرتا ہے، وہاں زیادہ ضرورت اس کی ہوتی ہے کہ پھر دلائل میں تعیین کے لیے زدناہم، یہ کچھ نوجوان تھے اصحاب کہف، اللہ نے کہا جو اپنے رب پر ایمان لے آئے، وزدناہم ہدی، ہم نے ان کی ہدایت کو کیا کر دیا اور بڑھایا۔ تو معلوم ہے کہ ایمان اور ہدایت کا ایک تعلق ہے، جب آدمی کے دل میں یقین اللہ اور اس کے رسول کی بات پر ہوتا ہے تو اللہ رب العالمین اس یقین کے بنیاد پر اس کو اپنی طرف سے رہنمائی عطا کرتا ہے، وزدناہم ہدی، ان کی ہدایت کو ہم نے بڑھا دیا۔ تو اس حدیث سے ایک بہت اہم بات معلوم ہوئی، وہ یہ
کہ نوجوانوں کے لیے سب سے بنیادی اور پہلی چیز یہ ہے کہ وہ اپنا مزاج علمی بنائیں اور علم کی پیروی کریں۔ علم وہ جو اللہ کی طرف سے آیا، لیکن اللہ کی طرف سے آنے والے علم کی تعبیرات میں اختلاف ہو سکتا ہے۔ اپنے دل سے معنی اخذ کرنے کی بجائے وہ کس کے راستے کو اپنائیں؟ سلف کے راستے کو۔ اسی میں حفاظت ہے، اسی میں ہمارے لیے حفاظت ہے۔ ورنہ انسان جب اپنے اوپر اعتماد کر لیتا ہے تو وہیں سے مصیبت شروع ہوتی ہے۔ مجھ کو سمجھتا ہے، میں سمجھنے میں غلطی نہیں کرتا ہوں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کیا فرماتے ہیں؟ وَثَلَاثٌ مُهْلِكَاتٌ، تین چیزیں ہلاک کرنے والی ہیں، تین چیزیں یقیناً ہلاک کرنے والی ہیں۔ دا ڈیمیج از ڈن بولتے ہیں نا، یہ ڈیمیج ہے۔ تین چیزیں ہلاک کرنے والی کیا ہے؟ ہوا متبع، خواہشات یا خواہش۔ خواہش کا معنی جس کو ہم اپنی لفظ میں فلسفہ کہتے ہیں، ذاتی نظریات، گھڑے ہوئے اپنے فلسفے۔ ہوا متبع کہ آدمی اپنی طرف سے کوئی فلسفہ گھڑ کے اس کے پیچھے چلنے لگے۔ بعض اوقات خواہش کا جب لفظ آتا ہے تو ہمارے ذہن میں کھانا پینا ہی آتا ہے۔ خواہش اس کے ساتھ اوپر اس میں وہ بھی ہوتا ہے، کیونکہ ہدیے لڈو پیڑے بھی آتے ہیں، لیکن وہ اوپر کی چیز ہے، وہ الگ ہے۔ وہ یعنی صرف خواہش کھانا پینا اور ذاتی جسمانی لذتیں نہیں ہوتی ہیں، بعض اوقات ذہنی عیاشی بھی نام کی کوئی چیز ہے۔ بعض لوگوں کی کیا ہوتی ہیں؟ ذہنی عیاشیاں ہوتی ہیں، وہ نئے نئے فلسفے گڑھتے ہیں، نئی نئی آئیڈیالوجیز پیدا کرتے ہیں، یہ بھی ہوا میں آتا ہے۔ ہوا متبع، آدمی اپنی طرف سے فلسفے گھڑ کے اس کی پیروی کرنے لگے۔ نمبر ایک، وشح مطاع، ایسی لالچ جس کا آدمی غلام بن جائے، ایسی لالچ جس کا آدمی غلام بن جائے، وہ ہوا متبع۔ اور اس کے بعد شح مطاع، ایسی لالچ جس کے آدمی یعنی آدمی مفادات کا غلام بن جائے، اس کے نزدیک یہ فائدہ کس میں ہے؟ شح، لالچ۔ لالچ خالی پیسے کی ہوتی ہے، لالچ پیسے کی بھی ہوتی ہے، کھانے پینے کی بھی ہوتی ہے، فیمس ہونے کی بھی ہوتی ہے، شہرت کی بھی ہوتی ہے، مقام اور عہدے کی بھی ہوتی ہے۔ وشح مطاع، ایسی لالچ کہ جس کا انسان غلام ہو کر رہ جائے، وہ قاعدہ نہ دیکھے، وہ فائدہ دیکھے، کہ وہ اپنے مفادات کا غلام بن کر رہ جائے۔ وَإِعْجَابُ الْمَرْءِ بِنَفْسِهِ، اور یہ کہ آدمی اپنے آپ کو کچھ سمجھنے لگے، اپنے آپ کو کچھ اپنے اوپر ناز کرنے لگے۔ میں ہوں، میں کون ہوں؟ میں ہوں، میرے جیسا کوئی نہیں۔ اور جتنے آپ دیکھیں گے اہل ہوا ہیں، ان میں یہ بات آپ کو ملے گا، سلف میں ملے گا میں تو کچھ بھی نہیں ہوں۔ امام احمد بن حنبل رحمہ اللہ کے پاس ایک آدمی آیا اور آ کے کہا کہ تمام تعریف اللہ کے لیے ہے جس نے میری ملاقات آپ سے کرا دی۔ امام احمد رحمہ اللہ بہت غصہ ہوئے، ناراض ہوئے، اس کے پاس کہا بیٹھ جاؤ، کیا یہ ما ھذا، من انا، میں کون ہوں، کیا ہوں میں، ایسے کیوں کر رہا ہے؟ تمام تعریف اللہ کے لیے، ہاں جس نے مرنے سے پہلے آپ سے ملا دیا، کیا یہ، اور میں کون ہوں؟ وہ تھے لیکن اپنے آپ کو سمجھتے نہیں تھے۔ جو ہوتا ہے وہ سمجھتا نہیں ہے، جو نہیں ہوتا ہے وہ سمجھتا ہے، جو سمجھتا ہے وہ ہوتا۔ آدمی کے لیے یعنی اونچائی سے گرنے کے لیے اتنا ہی کافی کہ اپنے آپ کو اونچا سمجھنے لگے۔ جو اپنے آپ کو اونچا سمجھتا ہے اونچائی سے گرتا ہے۔ جتنے اہل ہوا آپ کو ملیں گے آپ دیکھ لیجیے، ان میں کہیں نہ کہیں آپ کو ملے گا میرے جیسا دنیا میں کوئی بھی نہیں، میرے جیسا دنیا میں کوئی نہیں، میں ایسا ہوں، امام مسلم کا جانشین ہوں، ہاں میری طرح ہے کیا کوئی؟ نہیں ہے کوئی۔ فلاں کو میں قرأت سکھا سکتا ہوں، میں نے ایسا کیا ہے، میں نے ایسا کیا ہے، اس کی نگاہ اپنے کارناموں پر ہوتی ہے۔ واقعی جو
اہل حق میں سے ہوتا ہے اس کی نگاہ اپنی کوتاہیوں پر ہوتی ہے۔ اس لیے آپ دیکھیں کہ سلف جب بڑا کام کرتے تھے تو اللہ سے معافی مانگتے تھے، کہیں ہم سے کوئی غلطی تو اس میں نہیں، کوتاہی تو نہیں ہوئی۔ تو اہل ہوا کا مزاج یہ ہوتا ہے کہ وہ ہمیشہ اپنے آپ کو کیا سمجھتے ہیں؟ کچھ سمجھتے ہیں، میں بڑا ہوں۔ کہ ایسے لوگوں سے دور رہیں، ایسے لوگوں سے دور رہیں۔ امام الطبرانی نے اس کو اپنی کتاب الاوسط میں روایت کیا ہے، صحیح الجامع الصغیر حدیث نمبر 3039، حدیث حسن درجے کی ہے۔ تو یہ بھی ہے کہ اپنے آپ کو کچھ سمجھنا یہ فتنے کی شروعات ہے، کہ آدمی بعض اوقات نوجوانوں میں ہوتا ہے یہ چیز حق ہے، میں کسی عالم کی نہیں مانوں گا، میرے پاس دلیل ہے۔ بعض اوقات ہوتا ہے کہ اس کو خود دلیل سمجھ نہیں ہوتی ہے، وہ سمجھ نہیں رہا ہوتا ہے دلیل کیا ہے۔ دلیل کا سمجھنا بھی ضروری ہے۔ بہت سارے نصوص بظاہر دکھائی دیتا ہے کہ یہی مطلب اس کا ہے، وہ نہیں ہوتا ہے اس کا مطلب سمجھنے کے لیے گہرائی کے ساتھ دیکھنا پڑتا ہے، تب جا کے بات سامنے آتی ہے۔ تو یہ سمجھنا کہ میں کچھ ہوں اور مجھے سمجھتا ہے، مجھے کسی اور کی ضرورت نہیں ہے، اس کی تشریح دیکھو، اس کی تشریح دیکھو، کیوں دیکھو؟ مجھے عربی آتی ہے، مجھے عربی آتی ہے، بس میرے لیے کافی ہے، اب مجھے تفاسیر پڑھنے کی ضرورت نہیں۔ بعض اوقات ایسا بھی ہوتا ہے کہ یہ ساری تفسیر وغیرہ کون؟ قتادہ کہہ رہے ہیں، مجاہد کہہ رہے ہیں، اور فلاں کہہ رہے ہیں، ابو العالیہ کا قول ہے، ابن زید کا قول ہے، ضحاک کہہ رہے ہیں، فلاں نے، اور اتنی ساری تفسیریں۔ کون پڑھے؟ عربی سیکھو، قرآن سمجھو۔ سلف کی جو تفسیر، بعض لوگوں نے تفسیر کے معاملے میں کہا، نعمان علی خان، آپ کیا سمجھتے ہیں؟ نام نہیں آئے گا؟ تفسیر کا ایک کریز ہوتا ہے، بلا شبہ قرآن کا گہرا علم حاصل کرنا ضروری ہے، لیکن یہ کہ ایک آدمی یہ کہنے لگے کہ اگر ہم بھی پچھلوں کی تفسیروں میں اگر پڑھ جائیں گے تو تھوڑا سا لوگوں کے لیے کنفیوژن پیدا ہوگا، اس لیے ہم ان کو سب سے ہٹا کے موجودہ دور کے حساب سے تفسیر پیش کریں گے، گڑبڑ ہوگی، غلطی ہوگی۔ سلف کی تفسیر سے استفادہ کرنا ضروری ہے، ٹھیک ہے، اس میں ترجیحات ہوں گی، مفسرین نے بھی یہ کیا ہے کہ فلاں کا یہ قول ہے، فلاں کا قول ہے۔ جب تضاد ہو، تعارض ہو اقوال میں، فَإِن تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ، پھر دیکھا جائے گا کہ کتاب و سنت کے مفاہیم سے کیا زیادہ مطابقت رکھتا ہے قول، اس کو لیا جائے گا۔ جیسے فقہ میں ویسے تفسیر میں بھی ترجیح ہر جگہ ہوگی، تضاد اور اختلاف کی صورت میں۔ لیکن یہ کہ سرے سے آپ یہ کہیں کہ قرآن کو سمجھنے کے لیے پچھلوں کے اقوال اور تفسیر کی ضرورت نہیں ہے، تو پھر علی مرزا انجینئر نے تفسیر میں کیا کہا؟ دیکھیے، وَاعْبُدْ رَبَّكَ حَتَّى يَأْتِيَكَ الْيَقِينُ، اور مجھے تعجب ہوا کہ اسی نے کیسے کہہ دیا، تو صوفیہ کہتے ہیں، بعض گمراہ قسم کے صوفی کہتے ہیں، کیا کہتے ہیں؟ وَاعْبُدْ رَبَّكَ حَتَّى يَأْتِيَكَ الْيَقِينُ، اپنے رب کی عبادت کرتا رہیں یہاں تک کہ تجھے کیا آ جائے؟ یقین آ جائے۔ قرآن میں تو یقین ہے نا۔ قتادہ کا قول ہے کہ یقین سے مراد کیا ہے؟ موت ہے۔ وَكُنَّا نُكَذِّبُ بِيَوْمِ الدِّينِ حَتَّى أَتَانَا الْيَقِينُ، ہم قیامت بدلے کے دن کو جھٹلاتے تھے یہاں تک کہ ہم کو یقین آ گیا، یعنی موت آ گئی۔ اس نے کہا یقین کا مطلب یقین، مجھے یقین آ گیا، رب کی عبادت کر یہاں تک کہ تجھے یقین، تو یقین سے مراد یقین ہی لیا ہے۔ یقین سے مراد یقینی چیز موت ہے، موت کے بعد تو سبھی کو یقین آ جائے گا۔ لَقَدْ كُنْتَ فِي غَفْلَةٍ مِّنْ هَذَا فَكَشَفْنَا عَنْكَ غِطَاءَكَ فَبَصَرُكَ الْيَوْمَ حَدِيدٌ، یا اسی طرح سے جہنم میں کیا کہیں گے؟ اِنَّا مُوقِنُونَ، یقین آ گیا اللہ ہم کو واپس، ربنا ہم کو واپس لوٹا دے، ابصرنا وسمعنا فرجعنا نعمل صالحا انا موقنون، وہاں یقین آ جائے گا ان کو، لیکن وہ مرنے کے بعد کی بات ہے، دنیا کی بات نہیں ہو، لیکن اس یہی مطلب لے لیا اس کا۔ ایسی کئی چیزیں ہیں، آدمی اگر سلف کے اقوال کو چھوڑ دے گمراہ ہو جائے گا، کچھ کا کچھ مطلب لے لے گا۔ تو یہ بہت ضروری ہے کہ آدمی چاہے وہ تفسیر ہو، جیسے مثال کے طور پر آپ دیکھیے نعمان علی خان ہیں، دو مسئلوں میں اب بہت سارے مسائل ہیں، لیکن دو مسئلے میں مثال کے طور پر ذکر کر رہا ہوں کہ ایک مثال کے طور پر
میوزک کا مسئلہ، میوزک کے مسئلے میں کیا کہا؟ اس عالم سے بات کی، موراکو میں گئے، فلانا معلوم ہے کتنی علاقوں کے ذکر، اس سے ملا اس سے ملا. کتاب موجود ہے اس کے بارے میں، احادیث موجود ہے اس کے بارے میں. صحیح حدیثیں نہیں، صحیح حدیثیں موجود ہیں. اذا ظہرت القینات والمعازف وشربت الخمور، جب گانے والیاں ظاہر ہوں گی، موسیقی کے آلات ظاہر ہوں گے، شرابیں پی جائیں گی، اس وقت اللہ کا عذاب آئے گا. اور اس کے علاوہ کئی حدیثیں ہیں. نے کہا قرآن میں صرف ایک ہی ہے اور وہ لہو الحدیث کا ذکر آیا ہے، اس کی تفسیر میں اقوال ہیں اور معتبر نہیں ہیں. یہ حدیثیں کیا ہیں؟ ایک آدمی جب تفسیر کے میدان میں ہے، اس باب میں آئی ہوئی احادیث تفسیر کی کتابوں میں نہیں ہے. موسیقی کے بارے میں احادیث نہیں ہے. یہ تاثر دینا کہ قرآن میں بھی وہ مبہم ہے اور اس بارے میں جو اقوال صحابہ کے کچھ اقوال ہیں لیکن اس میں اختلاف ہے یا وہ ضعیف ہیں سندن، اس طرح کی بات کر کے اس کو کلیئرٹی اس کے اندر نہیں ہے، صاف اور واضح نہیں ہے، یہ بول کے اس کو بالکل دھندلا کر کے میوزک کو حلال کر دینا، یہ اہل ہوا کا طریقہ ہے کہ وہ نصوص کو چھپاتے بھی ہیں، نصوص کو چھپاتے بھی ہیں. اور نظر کا معاملہ آپ دیکھیں، آپ لوگ سب دیکھیں میرے خیال سے یہ کہ نہیں دیکھیں، انگلش والے نہیں ہیں آپ لوگ، ہاں جو نہیں دیکھیں وہ ہو رہی کون کون آ رہا ہے. لیکن یہ فیمس لوگوں کی بات کر رہا ہوں میں، چنو منو گڈو پتو کی بات نہیں کر رہا ہوں میں. یہ وہ لوگ ہیں جو دنیا میں چھائے ہوئے ہیں، لیکن لوگ اتنے دیوانے ہو جاتے ہیں. اور دیکھیے کسی کے کلٹ بننے کا اس کی ایک علامت یہ بھی ہوتی ہے کہ اس کے جتنے بھی وہ بابا بن گیا ہے، اس کی علامت یہ ہوتی ہے کہ جب اس کی غلطی بالکل دین کی روشنی کی طرح واضح کر کے بتائی جائے، اس کے جتنے بھی اندھ بھکت ہوتے ہیں، جتنے بھی ماننے والے ہوتے ہیں، وہ کبھی اس غلطی کو تسلیم نہیں کرتے. اور اگر بولیں گے بھی تو کیا بولیں گے؟ پورا کانٹیکسٹ دیکھو، گھنٹے کی تقریر سنو اس کی، میں اس گھنٹے کی تقریر میں اتنا ہی حصہ ہے جو اس سے جڑا ہوا ہے، باقی پوری تقریر کا سے لینا دینا ہی نہیں کچھ بھی. لیکن اس کو ٹالنے کے لیے اور یہ بتانے کے لیے کہ آپ غلط تنقید کر رہے ہو، کیا کہے گا؟ اس کا آگا پیچھا اور پورا ہاں سب دیکھو. نظر بد کے بارے میں کیا کہا کہ اگر ایسا ہوتا، نظر لگتی ہے، اس کا مطلب یہ میرے نزدیک ہے کہ ایک انسان حسد کر کے کسی کو نقصان پہنچا سکتا ہے. کیا یہ مطلب سلف نے لیا ہے؟ سلف نے یہ مطلب نہیں لیا ہے. اور پھر اس کا مذاق اڑانا ہی کہ اگر ایسا ہوتا تو لوگ کیا کرتے؟ کوئی بھی پرائم منسٹر ہوتا یا کوئی بھی آدمی ہوتا، سب لوگ اس کو گھور کے نظر لگاتے اور پھر کیا ہو جاتا؟ وہ پگھل جاتا بالکل موم بتی کی طرح یا برف کی طرح یا جیسا بھی. تو مطلب نہیں ہے یہ. کل کو جادو کا انکار کر دے گا. ایسا ہوتا تو سب مل کے مسلمانوں پہ جادو کرتے، سب مر جاتے. سازش کا انکار کرے گا. ایسا ہوتا اگر مسلمانوں کے خلاف سازش ہوتی، دنیا والے کر رہے ہوتے، سارے مسلمانوں کو ختم کر دیتے. نہیں ہے. یعنی یہ کون سا طریقہ ہے کہ ایک انسان کسی چیز کو رد کرنے کے لیے تجرباتی اعتبار سے دلیل بنائے؟ ہم کو نصوص کو دیکھنا ہے کہ نہیں ہے. العین حق حدیث میں. اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنے نواسوں کے لیے دعا کرتے تھے کہ نہیں نظر بد کی. کیا وہ دلیل نہیں ہے؟ یا ان کے ساتھ سیکیورٹی گارڈ آپ نے جوڑا تھا کہ ان کو سنبھالو، ہاں کیونکہ حسد ہوگا اور پھر حملہ کرے گا کوئی، تو نظر بد وہ ہے، وہ مطلب ہے اس کا. اگر وہ مطلب ہوتا تو آپ ہمیشہ بولتے کہ ان کے ساتھ ہمیشہ حفاظت کرنے والے رہنے چاہیے، کیونکہ نظر بد کوئی گھور کے دیکھے گا پھر اٹھ کے کچھ کر دے گا. یہ مطلب اس کا اگر ہے تو اس کی سیکیورٹی ہونا چاہیے. لیکن آپ نظر بد کے لیے دعا کرتے تھے اور آپ نے بتایا کہ کسی کو اگر نظر لگ جائے تو یہ ہونا چاہیے، اور وہ دشمن ہی نہیں لگاتا ہے. حدیث میں آئے کہ کوئی محبت کرنے والا بھی کر سکتا ہے. صحابی نے کہا تیری جلد تو بہت ملائم ہے، ایک دم عورتوں کی طرح ہے. تو ان کو نظر لگ گئی، خوبصورت تھے وہ. سنن نبی داؤد کی حدیث ہے، نظر لگ گئی ان کو. تو مطلب یہ نہیں کہ دشمن ہوگا تو ہی نظر لگے کہ گھور رہا ہے اس کو، نہیں. پھر آپ نے کہا، آپ نے نہیں کہا کہ تو نے کیوں نہ اس کے ساتھ ایک سیکیورٹی گارڈ رکھا تاکہ وہ حفاظت کرتا. آپ نے کیا کہا؟ ہلا برکت، تو نے برکت کی دعا کیوں نہیں دی اس کو؟
تو نے برکت کی دعا کیوں نہیں کی اس کے لیے؟ تو معلوم ہوا کہ نظر بد کا علاج کیا ہے؟ برکت کی دعا دینا. برکت کی دعا اگر دی جائے تو نظر نہیں لگتی ہے. لیکن اس طرح کے جتنے منحرفین ہیں یہ معنی اپنی طرف سے کچھ اپنی فکر سے، اپنی سوچ سے، اپنے نظریات سے اس کی توجیہ کرنے کی کوشش کرتے ہیں. یہ گمراہی ہے. نوجوانوں کو چاہیے کہ اس سے اپنے آپ کو بچائیں. نوجوانوں کو چاہیے کہ اپنے آپ کو ایسے لوگوں سے بچائیں. بعض اوقات بات لگتا ہے، جب مشہور آدمی کوئی بات بولتا ہے نا تو صحیح لگتی ہے. اس لیے کہ بولتے ہیں نا کہ مالدار جب کوئی قصہ سنائے تو اس میں کچھ دم ہوتا ہے. ضروری نہیں ہے. مالدار کی جوک پہ سب ہنستے ہیں، چاہے سمجھ میں آئے یا نہ آئے. تو بعض اوقات شخصیات کا اپنا ایک اثر ہوتا ہے، ان کی شہرت کا ایک اپنا اثر ہوتا ہے، اور ایسا لگتا ہے کہ جب سب لوگ ان کے پیچھے چل رہے ہیں کا مطلب کچھ تو ہوں گے نا. ضروری نہیں ہے. اوشو کے پیچھے ایک دنیا کے پڑھے لکھے لوگ تھے. ایسے کئی گمراہ دنیا میں پیدا ہوئے. ان کے ماننے والے بہت تھے، حتیٰ کہ سوسائڈ کلٹ والے بھی دنیا میں تھے. ایسا آدمی جو بولتا تھا کہ اپنے کو سوسائڈ کرنا ہے، اس کے پیچھے بھی لوگ ہیں. آج سیٹنزم کے ماننے والے لوگ ہیں. شیطانیت ایک کچھ خود اپنی جگہ ایک دھرم ہے. ایسے لوگ بھی ہیں جو یہ مانتے ہیں کہ شیطان صحیح ہے، سب الٹا کرتے ہیں. بتائیے، گمراہی بعض اوقات ایک آدمی کسی کی باتوں کے انداز سے یا اس کی شہرت سے دھوکہ کھا کے اس کے افکار کو صحیح سمجھنے لگتا ہے. نوجوانوں میں اتنا زیادہ پیمانہ پہچاننے کا نہیں ہوتا ہے، اور اسی لیے اکثر نوجوان ان لوگوں کی باتوں میں آ جاتے ہیں. یا تو بولنے کا انداز اچھا ہوتا ہے یا شہرت ہوتی ہے. اسی لیے آدمی کیا کہتا ہے، ان کی بات سے دل پہ اثر ہوتا ہے. یہی تو خطرہ ہے. بعض اوقات ایک غلط آدمی ایسے انداز میں بولتا ہے کہ بات دل پر اثر کرتی ہے. اسی لیے ہم کہتے ہیں کہ ایک آدمی سنی ہے، اگر شیعہ کے امام باڑہ جو ان کا ہوتا ہے اس میں جا کے بیٹھے محرم کے مہینے میں، ان کے ساتھ یہ بھی روئے گا. کیونکہ ایسا روتے ہیں اور ایسے قصے بیان کرتے ہیں کہ آدمی کو سن کے رونا آتا ہے. اور کیا فلموں میں نہیں روتے لوگ؟ فلمیں دیکھ کے روتے ہیں. وہ مر رہا ہے، نہیں مر رہا ہے، وہ نہیں مر رہا ہے، وہ اگلی فلم میں پھر آیا ہے. اور اس کو معلوم ہے یہ فکشن ہے، یہ جھوٹ ہے، ایسا ہوا نہیں ہے دنیا میں کہیں بھی. لیکن پھر بھی کیا ہے، خاص کر کے عورتیں روتی ہیں. انسان جھوٹ سے بھی موو ہوتا ہے، جھوٹ کا بھی اس کو اثر ہوتا ہے، جبکہ وہ جان رہا ہوتا ہے کہ یہ جھوٹ ہے. سوچئے انسان کتنا کمزور ہے. اس کو معلوم ہے جھوٹ ہے، ایسا نہیں ہوا، اور یہ سب فکشن ہے، یہ بس بناوٹی چیزیں ہیں. ان کو پیسے ملے رونے کے، مرنے کے پیسے ملے ان کو، لیکن پھر بھی وہ روتا ہے اس کے اوپر. ہم ایسے ہیں، بتائیے. تو دھوکے سے آدمی کا دل نہیں متاثر ہوگا؟ جانتے بوجھتے آدمی اس کا اثر اس کے دل پر ہوتا ہے. کیا اثر دل پر ہونا اس کی دلیل ہے کہ یہ صحیح ہے؟ کسی چیز کا دل پر اثر ہونا اس کو صحیح ثابت نہیں کرتا ہے. اس کا اصولوں کے مطابق ہونا اس کو صحیح ثابت کرتا ہے. تو یہ کچھ بنیادی باتیں تھیں، میں نے مناسب سمجھا کہ اس موقع پر یہ بات کروں، ورنہ میں تفصیلات سوچ رہا تھا بتانے کی کہ سلف کا منہج کیا ہے. ہمارے ہاں عقیدے کی اہمیت زیادہ ہے، ہمارے تقلید کے بجائے اتباع سنت ہے. ہمارے ہاں پر شخصیت پرستی نہیں ہے، غلو نہیں ہے شخصیات میں. اسی طرح سے ہمارے ہاں علم کو اہمیت دینا ہے فلاحی کاموں اور دعوتی میدان میں اترنے سے پہلے، اور اس طرح کی بہت ساری چیزیں تھیں. لیکن میں نے مناسب یہ سمجھا کہ موجودہ موقع پر، اس موقع پر موجودہ حالات کے اعتبار سے جو گمراہیاں آ رہی ہیں اور اس طرح کی جو دعات ہیں، دعات علی ابواب جہنم، بعض اوقات آدمی ان کی باتیں مان کے ان کے پیچھے چلا جاتا ہے اور گمراہی کا شکار ہو جاتا ہے. شہرت سے دھوکہ نہ کھائیں. 1 2 کتنا فیمس ہے دیکھ کے مت مانیے کہ صحیح ہے کہ نہیں. میرا ایک جملہ یاد رکھیے اور میں بات اسی پر میں ختم کروں گا، میرا وقت ہو گیا ہے. کسی کو وہ صحیح ہے یا غلط، اس کا فیصلہ کرنے کے لیے بنیاد اس کو مت بنائیے کہ اس کو کتنے لوگ فالو کر رہے ہیں. بنیاد اس کو بنائیے کہ وہ کس کو فالو کر رہا ہے. یاد رکھیں گے اس کو.
وہ اس کے اوپر کون ہے؟ ایسا آدمی جس کی سرپرستی کسی کی نہیں ہو اس کو. وَفَوْقَ كُلِّ ذِي عِلْمٍ حَلِيمٍ، ہر علم والے سے ایک اوپر علم والا ہوتا ہے. اگر ایک آدمی ایسا ہے کہ وہ خود ہی علامہ ہو جائے اور خود ہی اتنا بڑا بن جائے کہ میں کسی سے پوچھتا نہیں ہوں، میں تو بس قرآن حدیث میں دیکھتا ہوں، اس کے حساب سے چلتا ہوں، ایسا آدمی خطرے میں ہے. لیکن آپ دیکھیں حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ سے کسی نے مسئلہ پوچھا، کہا فلاں کے پاس جاؤ. فلاں مسئلہ آیا، کہا فلاں کے پاس جاؤ. صحابہ کسی معاملے میں اپنے سے زیادہ علم والے کے پاس بھیجتے تھے کہ سفر حضر میں فلاں ساتھ رہتے تھے، حضرت علی ساتھ رہتے تھے، جاؤ ان کے پاس جاؤ، ابن عباس کے پاس جاؤ، حضرت عائشہ کے پاس جاؤ. صحابہ کہتے ہیں ہم کسی مسئلے میں اگر گھر کے معاملات کون جانتا تھا زیادہ؟ حضرت عائشہ جانتی تھی. تو کچھ اس طرح کے معاملات پیش آتے تھے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے، اور خاص طور سے ازواج کی یا گھریلو زندگی سے متعلق، تو لوگ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ کے پاس آتے تھے، اور بھی مسائل میں، کیونکہ وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے بہت پوچھتی تھی. تو انسان کو چاہیے کہ ہمیشہ اپنے سے اوپر علم والوں سے جڑا رہے. علماء سے آزاد ہونا یہ گمراہی کی چابی ہے. اسی لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان اللہ لا ينزع العلم بعدما اعطاكموه انتزاعا. اللہ تعالیٰ لا يقبض العلم، یعنی اللہ تعالیٰ علم کو تم سے یوں ہی چھین نہیں لے گا کہ تم سے اٹھا لے، ولیکن یقبض العلم بقبض العلماء، علم کو اللہ اٹھائے گا علماء کے اٹھانے سے. حتی اذا لم يبق عالما اتخذ الناس رؤوسا جہالا، یہاں تک کہ جب عالم باقی نہیں رہیں گے تو کیا ہوگا؟ لوگ جاہلوں کو اپنا سردار بنائیں گے، نیم حکیم ان کو اپنا سردار بنائیں گے. اندھوں میں کا نام راجا، سب اندھے ہیں تو ان میں ایک آنکھ والا کیا ہوتا ہے؟ سب کا باس. تو ایسے لوگوں کو اپنا سردار بنائیں گے جو جاہل ہوں گے، نہ ان کو اصول معلوم ہوگا، نہ اجماع و اختلاف معلوم ہوگا، نہ ناسخ منسوخ ان کو معلوم ہوگا. ایسے لوگوں کو اپنا سردار بنائیں گے جو موٹی موٹی کچھ باتیں جانتے ہوں گے. فَسُئِلُوا فَأَفْتَوْا بِغَيْرِ عِلْمٍ، ان سے پوچھا جائے گا تو بغیر علم کے جواب دیں گے. فَضَلُّوا وَأَضَلُّوا، خود بھی گمراہ ہوں گے، دوسروں کو بھی گمراہ کریں گے. تو ایسے لوگوں کے پیچھے ہم نہ چلیں، اہل علم سے اپنے آپ کو جوڑے رکھیں، جو اصول و فروع کو جانتے ہیں، جو دین کے قواعد کو جانتے ہیں، جو صحیح منہج پر ہیں، جو سلفی ہیں. بعض اوقات آدمی اپنے آپ کو اہل حدیث نہیں بولتا، ہم زبردستی اس کو اہل حدیث بناتے ہیں. شیخ محمد رمضان الحاجری حفظہ اللہ ابھی بھی موجود ہیں جو بیل میں ہوتے ہیں. بعض علماء ہمارے ہندوستان کے ان کے پاس گئے، موجودہ حالات میں جو سفر رہا ہے فلاں کا، ڈاکٹر ذاکر نائک کا، بہت چاہنے والے بھی ہو سکتا ہے اس مجلس میں کوئی ہوں، کہا کہ جو آدمی اپنے آپ کو خود اہل حدیث نہیں کہتا ہے، زبردستی آپ کیوں اس کو اہل حدیث بنا رہے ہو؟ جو خود آپ کا دیا ہوا لباس نہیں پہن رہا ہے، اتار اتار کے پھینک رہا ہے، آپ کیوں اس کو پہنا رہے ہو اپنا لباس؟ آج آپ دیکھیے ان کی حالت جو ہوئی ہے، جب تک کہ ہندوستان میں تھے، علماء سے کسی نہ کسی اعتبار سے جڑے ہوئے تھے، بہت ساری چیزیں چھپی ڈھکی دبی ہوئی تھیں. آج جا کے کیا حال ہو گیا ہے؟ آج سب کو صحیح بولنے لگ گئے ہیں. دنیا بھر میں علماء جو ہیں ان میں کون ہیں؟ گنتی کی جن عالموں کا نام لے رہے ہیں، محمد حسن الددو یا حسین الددو ایسا عالم ہے جو صوفی غالی درجے کا صوفی ہے، اخوانی ہے، اور پیر صاحب اس کے ہاتھ پر تھوکتے ہیں اور وہ آدمی اپنے منہ پر ملتا ہے، فوٹو ویڈیو بھی ہیں اس کے. ایسے لوگ دنیا کا نمبر 1 عالم. غور کریں، شیخ صالح فوزان نہیں ہے، شیخ عبد المحسن العباد نہیں ہے، شیخ عبدالعزیز آل الشیخ نہیں ہے، یا اسی طرح سے اور شیخ ربیع وغیرہ اور کتنے سارے علماء ہیں. لیکن نہیں، وہ لوگ عالم ہیں دنیا میں نمبر 1 پر. بتائیے، جو ہر قسم کے علماء کو صحیح کہتا ہو. دنیا میں سب سے زیادہ بڑا عالم اگر ہیں تو تقی عثمانی ہیں، جنہوں نے کہا کہ شیخ البانی ان کو سمجھتا نہیں تھا، وہ اعتماد کے لائق نہیں. حدیث کی تصحیح تضعیف میں ایسا، وہ دنیا کا سب سے بڑا عالم ہے. آدمی کن کی تعظیم کرتا ہے اس سے بھی معلوم ہوتا ہے کہ وہ کون ہے.
اور کتنے آپ دیکھیے جو سوال و جواب کی مجلس اس طرح، اس وقت کی تو جو مجلسیں ہیں، پہلے بھی ہم کہتے تھے آدمی سے سوال کچھ پوچھا جاتا ہے جواب کچھ دیتا ہے، ایک دوسرا ہے کہ جو سوال پوچھتا ہے اس کو اتنا بے عزت کرتا ہے کہ اس کی کوئی حد نہیں. یہ طریقہ دعوت کا نہیں ہے. ادع الی سبیل ربک بالحکمۃ والموعظۃ الحسنہ وجادلہم باللتی ہی احسن. ایک جواب ڈھنگ کا نہیں ہے، بلکہ ہماری مکتب کے بچوں کو معلوم ہوتی ہے حدیث الطہور شطر الایمان، باقی آدھا ایمان ہے. آدمی آ کے پوچھ رہا ہے کہ بھائی آپ کی اسلام میں ایسا ہے، یہ کہاوت ہے. ڈاکٹر ذاکر نائک نے کہا الطہور شطر الایمان نام کی کوئی حدیث نہیں ہے. یہ کیا ہے؟ یہ کہاوت ہے. کہاوت ہے، یہ کہاوت ہے، ہمارے نبی کی کہاوت ہے جس کو اتنا معلوم نہ ہو. اور کتنی ساری چیزوں میں اتنی غلط جواب دیا. ابھی حال ہی میں کہا انہوں نے کہ جنت میں سب کو اللہ کا دیدار نہیں ہوگا، سارے ایمان والوں کو نہیں ہوگا، خاص لوگوں کو. ایسا عقیدہ ہے جو بتائیے آپ نے کبھی سنا زندگی میں اس کو کہ جنت میں سارے مسلمانوں کو اللہ کا دیدار نہیں ہوگا، سارے جنتیوں کو نہیں ہوگا اللہ کا دیدار؟ یہ کہاں ہے؟ ایسے ایسے جواب دیے اللہ کی امان. ہم نے پہلے کسی سے سنا نہیں ایسے جوابات. ہر قسم کی باتیں کہیں، اللہ تعالیٰ سمجھ دے. ہم ان کے لیے بھی ہدایت کی دعا کرتے ہیں. جتنے بھی لوگ مشہور ہیں، دل کہتا ہے کہ وہ غلطی نہ کریں، کہ لوگ ان کو اتنا فالو کرتے ہیں، تو آدمی غلطی نہ کرے تو کتنا اچھا ہے، کہ اس کی وجہ سے کئی لوگ گمراہ ہو جاتے ہیں، غلط افکار. اب آپ کسی سے کہو گے تو کہے گا نہیں ہوگا، ایسا کچھ تو ان کے پاس ہوگا جو علماء کو بھی نہیں معلوم ہے. ہاں، حبک الشیء یعمی ویصم. کسی کی محبت آپ کو اندھا بہرا بنا دیتی ہے. نہیں ہونا ایسا. علم علم علم، دلیل، حق، سلف بہت ضروری. اللہ تعالیٰ ہم سب کو سمجھ دے اور اس دور میں علماء سے جڑے رہیں، علم حاصل کرتے رہیں اور سلف کے منہج کو پکڑے رہیں. اور اس بارے میں اور بھی باتیں تھیں لیکن میں سمجھتا ہوں وقت نہیں ہے. صحابہ کے بارے میں کچھ باتیں جو چلیے بول ہی دیتا ہوں، جب اتنا ہے معلوم نہیں پھر کب ملاقات ہوگا. علی مرزا جو کہتا ہے کہ علماء چھپاتے ہیں، میں علماء کی تناظر میں اس کو کہہ رہا ہوں. یہ کہتا علماء چھپاتے ہیں، اور ہمارے بعض نوجوانوں سے بھی یہ بات سننے میں آتی، وہ ایسی باتیں بیان کرتا ہے جو علماء نہیں بیان کرتے ہیں. اور ایک تاثر یہ دیتا ہے کہ علماء چھپاتے ہیں. علماء چھپاتے نہیں ہیں، لیکن علم کسی کے سامنے کوئی بات بیان کرنے کی ہوتی، کسی کے سامنے بیان کرنے کی نہیں ہوتی ہے. اسی لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو لا الہ الا اللہ کی فضیلت والی حدیث ہے معاذ بن جبل سے بیان کی. انہوں نے کہا کہ کیا میں لوگوں کو اس کی خوشخبری نہ سنا دوں؟ تو آپ نے کیا کہا؟ لا تبشرہم فیتکلوا. ان کو مت سنا ورنہ وہ اسی پر تکیہ کر لیں گے. تو آپ دیکھیں کہ اس حدیث میں بات ملتی ہے کہ کچھ باتیں کسی وقت کے لیے لوگوں سے روک کے رکھنا بھی ضروری ہوتا ہے اگر ان میں عملی کمزوری یا دینی کمزوری آ سکتی ہو اس بات کے سننے کی وجہ سے، جبکہ وہ صحیح بات ہو. تو اس طرح سے ہو سکتا ہے. علماء صحابہ کے اختلافات کو چھپاتے ہیں نہیں. آج تک کتابوں میں نہیں ہو، مدارس میں وہ کتابیں پڑھائی نہیں جاتی ہیں، تاریخ پڑھائی نہیں جاتی صحابہ کی. وہ اختلافات تذکرے میں نہیں آتے ہیں. کن کے؟ جنہوں نے اسلام کے فنڈامنٹلز سیکھ لیے ہیں، اور وہ جو مدرسے میں پڑھ رہے ہیں طلباء ہیں ان کو بتایا جاتا ہے. اس کو وہ ایک نسل سے دوسری نسل میں منتقل ہوتا رہتا ہے، لیکن عوام میں اس کو نہیں بیان کیا جاتا، اس لیے کہ عوام ویسے بھی ٹوٹے پھوٹے ہیں. اگر صحابہ کے بارے میں دل میں بدگمانیاں آ جائیں اور اس کو صحیح ہینڈل نہ کر سکے تو ہو سکتا ہے کہ دین کے بارے میں شک میں پڑ جائیں. جنہوں نے صحابہ ہی تو تھے جنہوں نے دین کے بارے میں یہ کیا اور وہی غلط تھے، ایسا اگر اس کے دماغ میں آ جائے، ان میں آپس میں اختلاف ہو گئے اور ان کو گمراہ مان لینا نعوذ باللہ، تو ایسا آدمی خود ایسی بات ان کے سامنے تب تک بیان نہ کی جائے جب تک کہ ان کو بنیادی چیزیں نہ آئیں. پیشہ پاخانہ لوگوں کو نہیں معلوم اس کے مسائل، اور ان کو آپ صحابہ کے اختلاف بتا رہے، اس کا حاصل کیا ہے؟ سوال یہ ہے کہ آپ کوئی چیز لوگوں کے سامنے بیان کر رہے ہوں، اس کا پرپس کیا ہے؟ آپ غور کریں. علی مرزا جو اختلافات صحابہ کے بیان کرتا ہے، حضرت معاویہ کی شان میں گستاخیاں کرتا ہے، اس کا پرپس کیا ہے؟ مقصد کیا ہے؟ جب لوگوں میں اختلافات ہوتے ہیں تو اس کو کیسے پیش کیا جائے؟ ایک کو مجروح کریں. اختلافات اچھے لوگوں میں نہیں ہوتے. کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَنَزَعْنَا مَا فِي صُدُورِهِم مِّن غِلٍّ إِخْوَانًا عَلَى سُرُرٍ مُتَقَابِلِينَ.
کہ اہل حق کے درمیان بھی اختلاف ہو سکتا ہے، دلوں میں ناراضگیاں ہو سکتی ہیں، ہم وہ نکال دیں گے جنت میں۔ اللہ نے جنتیوں کے بارے میں کہا، معلوم ہے کہ دنیا میں ان میں ناراضگیاں تھیں، تو ایسا ہو سکتا ہے۔ لیکن عجیب بات آپ دیکھیے، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ کا ایک قول ہے، حدث الناس بما يعرفون اتحبون ان يكذب اللہ ورسولہ۔ یہ کہاں حدیث ہے؟ آپ لوگ جان رہے ہیں، ہاں صحیح بخاری میں ہے۔ حدث الناس بما يعرفون، لوگوں کے سامنے وہی باتیں بیان کرو جو وہ سمجھ سکتے ہوں، جو وہ اس کو ہضم کر سکیں، جس کو ہم اپنی زبان میں کہہ سکتے ہیں، جو ان کی سمجھ میں آ سکے۔ اتحبون ان یکذب اللہ ورسولہ، کیا تمہیں یہ پسند ہے کہ اللہ اور اس کے رسول کو جھٹلایا جائے، کہ وہ بات بڑھتے بڑھتے اللہ اور اس کے رسول کی جھٹلانے تک پہنچ جائے، یا براہ راست جھٹلا دے آدمی؟ نہیں سمجھنے کی وجہ سے آدمی انکار کر دیتا ہے، ہینڈل نہ کر پائے تو آدمی اس کا ڈینائل کر دیتا ہے۔ یہ جو قول ہے بخاری، وہ کہتا ہے نا علماء چھپاتے ہیں، کسی ایک درس میں یا خطاب میں یا مجلس، یہ مجلس شورا جو جمتی ہے اس کی، کہیں اس نے یہ قول ذکر کیا ہے؟ حضرت علی کا ہی ہے، وہ کہہ رہا ہے کہ چھپاتے ہیں نا، یہ چھپانے کی بات کون کہہ رہا ہے؟ ہاں مولا علی، مولا علی۔ یہ جو طریقہ ہے مولا علی کہنے کا، یہ شیعہ کا ہے، اہل سنت کا نہیں ہے۔ مولا علی، مولا علی۔ ایک نے مجھ سے کہا، آپ کو میں سنتا تھا، کس نے یاد نہیں، اس کو کسی نے بیان میسج کیا، اس کو آپ کو سنتا تھا اور آپ پہلے بہت ٹھیک تھے، لیکن آپ نے جو کہا کہ مولا علی، یہ بولنا صحیح نہیں ہے، سلف کا طریقہ نہیں ہے، تو یہ جو ہے آپ ایسا دوہرا، یہ کیوں؟ حدیث میں آیا ہے نا، یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہا نا، من کنت مولاہ فعلی مولاہ۔ تو جب حدیث میں آیا، ابن ماجہ کی روایت اور بھی کتابوں میں ہے، تو آپ اس کو نہیں مانتے کیا؟ یہ دوہرا پن کیوں؟ معذرت، بس بات ختم کر رہا ہوں۔ تو میں نے میسج میں ان کو کہا کہ اصل میں بات یہ ہے کہ آپ کو اس پہ غور کرنا چاہیے، علی مرزا نے یا آپ نے یا جو بھی لوگ اس طرح کے ہیں، مولا رسول کیوں نہیں کہا؟ بھئی یہ ڈبل سٹینڈرڈز کیوں؟ من کنت مولاہ فعلی مولاہ، پہلے مولا کا لفظ کس کے لیے؟ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے۔ تو آپ علی مولا کہہ رہے ہیں، مولا رسول کیوں نہیں کہہ رہے ہیں؟ کبھی کہا؟ تو یہ ڈبل سٹینڈرڈز کیوں؟ سمجھ میں آ رہی بات؟ کہ جب ان کو مولا بنایا جا رہا ہے، وہ تو نبی کی وجہ سے بنایا جا رہا ہے، تو من باب اولا آپ کو بولنا چاہیے مولا رسول۔ کبھی کہا علی مرزا نے؟ نہیں۔ تو آپ کیوں نہیں کہہ رہے اس کو؟ اور کیا سلف میں سے حضرت علی کے گھر میں کوئی بولتا تھا مولا علی؟ کوئی نہیں بولتا۔ اس طرح کے القاب استعمال کرنا، خاص کر کے جو اہل بدعت کرتے ہیں، اس سے ہم کو بچنا چاہیے۔ یہ بات ہم مانتے ہیں کہ یہاں پر محبت کے اعتبار سے بات آئی ہے، بعض نے تضعیف کی اس کی، لیکن بعض نے کہا کہ صحیح حدیث ہے، اور اس طرح کی کئی روایت بھی ہیں کہ جس سے جو مجھ سے محبت کرتا ہے وہ علی سے بھی محبت کرے گا، یہ معنی اس کا ہے۔ لیکن اہل بدعت شیعہ اس کو مولا کس معنی میں استعمال کرتے ہیں؟ ہمارے کاموں کا یا علی مشکل کشا، اس طرح سے وہ لوگ اس کو مانتے ہیں، تو ہم اس معنی میں اس کو مانتے نہیں ہیں۔ تو یہ جو باتیں ہیں چھپانے کی، حضرت علی کا جو قول ہے یہ خود حضرت علی کا قول ہے، لیکن اس کو اس نے چھپایا، آج تک نہیں بیان کیا، کیونکہ اس میں کیا بات ہے؟ لوگوں کے سامنے ساری باتیں بیان مت کرو، جتنا سمجھ میں آتا ہم اسی پر تو عمل کر رہے ہیں، کہ صحابہ کی باتیں، اختلافات وہ بیان کرو جو لوگ ہضم کر پائیں، جو نہیں ہضم کر سکتے اس کو بیان مت کرو، ان کے دلوں میں خرابی آ سکتی ہے۔ تو دیکھیے آج آدمی علماء پر تنقید کر رہا ہے کہ وہ چھپاتے ہیں، جبکہ وہ خود چھپا رہا ہے حضرت علی کا قول، جن کی سب سے زیادہ تائید کی بات وہ کرتا ہے۔ اور بخاری میں ایسی کتابیں جو چھپی ہوئی نہیں، سامنے ٹیبل پہ رکھی ہوئی ہیں، لیکن کبھی اس میں سے یہ بات بیان کی کیوں نہیں؟ اس لیے کہ وہ اپنے خلاف جائے گی۔ یہ اہل بدعت کا طریقہ ہے، وہ خود چھپاتا ہے۔ آپ پوچھ لیں کسی بھی مرید سے اس کے کہ یہ جو ہے کس بیان میں اس نے بتایا روایت، حضرت علی کا قول، اس کا کیا مطلب ہے اور کیوں نہیں بیان کیا آج تک؟ کیا وہ بھی چھپاتے تھے؟ کیا نبی صلی اللہ علیہ وسلم بھی چھپاتے تھے؟ اور کیا چھپانا فی نفسی عیب ہے؟ یہ بھی اپنی جگہ ایک سوچنے کی چیز ہے۔ مستقل پوری امت سے چھپانا الگ ہے، اور کچھ کو بتانا کچھ کو نہیں بتانا ایک الگ چیز ہوتی ہے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو سمجھتا فرمائیں، ہم سب کے جمع ہونے کو قبول فرمائیں، اور کتاب و سنت کا علم سلف کے منہج کے مطابق حاصل کرنے کی اور اہل علم کی ماتحتی میں دین پر چلنے کی ہم سب کو توفیق عطا فرمائیں۔
اقول هذا واستغفر الله لي ولكم.